اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما آمين يا رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفرقان، سورہ نمبر 25، آیت نمبر 21، جز 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال، اب ہم پڑھتے آ رہے تھے نا کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ رب العزت ان کے جتنے سوال تھے ان کے جواب دلیل کے ساتھ دے رہے تھے. جو وہ مطالبہ کرتے جا رہے تھے ان کا اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے. تو آگے اور بھی ان کے مطالبے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں. وقال، اور قالا کہا، الذین ان لوگوں نے، لا جو یؤمنو لا نہیں، یرجونا یا وہ واؤ سب رجا حمزہ، رجا یعنی امید، ہاں نہیں وہ سب امید رکھتے ہیں، لقاءنا لقا ملاقات نہ ہماری ملاقات کی. اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، لولا کیوں نہیں، انزلہ انزلہ کا پیسو انزلہ پیش اور زیر کے ساتھ، نازل کیا گیا، علینا علی پر نہ ہم پر، الملائکۃ فرشتوں کو، الملائکۃ فرشتوں کو ہم پر کیوں نہیں نازل کر دیا گیا، او یا نرا نون ہم را دیکھتے، ربنا رب نہ ہمارے رب کو، لقد استکبروا لقد البتہ تحقیق بے شک یقیناً، استکبروا واولف ان سب نے استکبار کیا یعنی تکبر کیا، فی انفسہم فی میں انفس نفسوں میں، ہم ان کے نفسوں میں یعنی اپنے دلوں میں انہوں نے تکبر کیا، وعتوا اور عتو یعنی سرکشی کی، حد سے بڑے، عتواً کبیراً یعنی سرکشی کیسی، بہت بڑی سرکشی، عتواً کبیراً یہ صفت موصوف ہے، بڑی سرکشی. اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے تھے ہماری ملاقات کی، کیوں نہیں نازل کر دیا گیا ہم پر فرشتوں کو، یا ہم دیکھ لیتے ہمارے رب کو. یقیناً ان سب نے تکبر کیا ان کی نفسوں میں یعنی کہ اپنی دلوں میں، اور ان سب نے سرکشی کی، عتواً کبیراً بہت بڑی سرکشی. یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا اگر فرشتہ نہیں بھی آتا تو ہم خود براہ راست اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، تبھی ہم کیا کرتے، یا ان کی بات پر یقین کرتے. تو اللہ نے فرمایا یہ تو کیا کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، اور سرکشی بھی چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی ان کی سرکشی ہے جو اتنی بڑی بڑی باتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. اب اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں، یوم یرون الملائکہ، یوما جس دن، یا وہ واؤ سب را دیکھ لیں گے، جس دن دیکھ لیں گے وہ سب، الملائکۃ فرشتوں کو، لا بشرا لا نہیں، بشرا کوئی خوشخبری ہوگی، یوم اذن اس دن یعنی جس دن فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو وہ خوشی کا دن تو نہیں ہوگا. یا تو فرشتے کیوں اترتے ہیں، روح قبض کرنے کے لیے، یا فرشتے اترتے ہیں عذاب دینے کے لیے، تو کوئی خوشی کا دن تو ہوگا نہیں جس دن فرشتے اتریں گے. یوم اذن اس دن، للمجرمین مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری کا دن نہ ہوگا. وَيَقُولُونَ اور یا وہ سب قولو کہیں گے، ہجرن محجورا، ہجرن ایک آڑ ہو، محجورا بہت مضبوط، یعنی ہجرن محجورا سیم ورڈ ریپیٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر کیا ہوتی ہے، انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے. یعنی کہ ہمارے اور ان کے فرشتوں کے درمیان کیا آ جائے، ایک ایسی مضبوط آڑ آ جائے کہ ہمیں یہ دکھائی نہ دے. یعنی ابھی جو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اگر سچ میں فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ ہمارے درمیان کیا کر دے اللہ، پردہ کر دے، آڑ کر دے. جس دن وہ سب دیکھ لیں گے فرشتوں کو، نہیں خوشخبری ہوگی اس دن مجرموں کے لیے، اور وہ سب کہہ اٹھیں گے، کیا کہیں گے، ہجرن محجورا ایک آڑ ہو بہت مضبوط. آیت نمبر 23، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، اور قدیم، قدمہ یعنی آگے چلانا، قدم آگے بڑھتے ہیں، اور قدم
آگے لائے ہیں, آئے قدمنا آئیں گے نہ ہم, آگے بڑھیں گے ہم, الا طرف ما جو, عملو عمل کیا, واولف انہوں نے عمل کیا, اور آئیں گے ہم الا طرف ما جو عملو ان سب نے عمل کیا ہے, من عملن کسی بھی عمل میں سے, من سے عمل میں سے, فجعلناہم پھر جعلا بنا دیں گے نا ہم اس کو, یعنی اس عمل کو کیا بنا دیں گے ہم, حباء منصورا, حبا ہا با واو اس کے روٹ لیٹر ہیں, قرآن میں سے 2 ہی مرتبہ یہ ورڈ سیم ایسے ہی ورڈ آیا ہے. حبا کا مطلب ہوتا ہے گرد و غبار, ذرہ, ڈسٹ, حبا ڈسٹ یعنی غبار, منشورا منشورا ہے سوری منصورا نصارا, اس کا مطلب ہوتا ہے, منشورا کا بھی مطلب بکھرا ہوا ہوتا ہے, نشر ہونا, اور منصورا نصارا کا بھی مطلب ہوتا ہے بکھرا ہونا, ٹھیک ہے. جیسے پراگندہ پھیلی ہوئی, بکھری ہوئی, ڈسپرس ڈسٹ یعنی پھیلی ہوئی غبار. اور آئیں گے ہم طرف جو انہوں نے, اس کی طرف جو انہوں نے عمل کیا, یعنی ان کے عمل کی طرف آئیں گے, یعنی ہم ان کے حساب کتاب کی طرف آئیں گے جو انہوں نے عمل کیے کسی عمل میں سے, پھر بنا دیں گے ہم اسے, یعنی اس عمل کو کیسا, جیسے بکھرے ہوئے ذرے, یعنی عملوں کا کوئی ویٹ نہیں ہوگا ان کے میزان میں, وہ بکھرے ہوئے ذروں کی طرح ہوں گے. 24 اصحاب الجنہ, اب یہ تھے مجرموں کی بات. اب اللہ کی سنت ہے کہ مجرموں کا ذکر ہوگا تو اہل جنت کا بھی ذکر ہوگا, نیکوکاروں کا بھی ذکر ہوگا. اصحاب الجنہ اصحاب والے یا ساتھی, الجنہ جنت کے ساتھی, جنت والے, یومئذ اس دن, خیر بہتر ہوں گے, مستقرن قرار کی جگہ, قرار یعنی کہ ٹھکانے میں, واحسن اور بہتر سب سے اچھا, مقیلہ یعنی قیلولہ کرنے کا وقت, ان کا دوپہر گزارنے کی جگہ جو ہوگی, مقیل میم یعنی جگہ, وقیلہ یعنی قیلولہ کرنے کی جگہ, ان کی قیلولہ کرنے کی جگہ بھی بڑی بہتر ہے, قاف یا لام اس کے روٹ لیٹر ہے, بہترین قیلولہ کرنے کی جگہ ان کو دی جائے گی, یعنی دوپہر میں جو سونا ہوتا ہے اس کو قیلولہ کہتے ہیں نا. اصحاب الجنہ جنت والے, جنت کے ساتھی, اس دن بہتر مقام ٹھکانے پر ہوں گے, قرار کی جگہ پر ہوں گے, وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اور بہت ہی اچھے مقیلہ یعنی دوپہر کو سونے کی جگہ پر, یعنی کہ قیلولہ کی جگہ پر ہوں گے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ, اور یوما جس دن, تشقق سما فیمیل ورڈ ہے اسی لیے طاقت ترجمہ وہ ہو جائے گا, اور یوما جس دن, تا وہ شقہ پھٹ جائے گا, شک ہو جانا, پھٹ جانا, شین قاف قاف روٹ لیٹر ہے اس کے, شک ہونا, پھٹنا, جس دن پھٹ جائے گا, السماء آسمان, بالغمامی بھی ساتھ, الغمامی بادلوں کے ساتھ, اور کون سا ورڈ آیا تھا کل بادلوں کے لیے, سحاب. اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان, بالغمامی بادلوں کے ساتھ, ونزلہ اور نزلہ پیسو ہے, نازل کر دیے جائیں گے, اتار دیے جائیں گے, الملائکۃ فرشتے, تنزیلاً خوب اچھی طرح اتارنا یا پے در پے اتارنا. اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں کے ساتھ, اور نازل کر دیے جائیں گے فرشتے, تنزیلہ خوب نازل کرنا, یعنی سارے فرشتوں کو صف در صف نازل کر دیا جائے گا. اور یہ نزلہ کا پیسو ہے, نزلہ نون پیش اور زیر کے ساتھ. اب یہ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا, آسمان پھٹے گا, اور ہم سورہ نبا میں پڑھیں گے, اللہ ایسے کر دیں گے آسمان کو پھاڑ کر جیسے دروازے بن گئے, اور ان دروازوں میں سے فرشتوں کا نزول ہوگا. الملک یومئذ الحق, الملک بادشاہت, ملک یعنی کل آیا تھا نا ورڈ فرشتہ, ایک فرشتہ, ملک یعنی فرشتہ, ملک یعنی بادشاہ, اور ملک یعنی بادشاہت, تو ملک کہا یعنی بادشاہت. الملک بادشاہت, یومئذ اس دن, الحق برحق ہے, بادشاہت اس دن حق ہے, للرحمن کس کے لیے, رحمان کے لیے ہے, حقیقی بادشاہت تو اس دن رحمان کے لیے ہے. وکانا اور کانا ہوگا, یومن وہ دن, علی الکافرین عسیرا, علی پر, الکافرین کافروں پر, عسیرا عین سین را, عسر کا مطلب ہاں مشکل, یسر کا مطلب آسان, ان مع العسر یسرا, عسر مطلب مشکل, اور یاسین را یسر مطلب آسانی,
تو عین سین را اس کے روٹ لیٹر ہیں، یعنی بہت سخت ہوگا وہ دن، مشکل ترین دن ہوگا کافروں پر. اور بادشاہت اس دن حقیقی طور پر رحمان کے لیے ہوگی، سچی بادشاہت اس دن رحمان کے لیے ہوگی، اور ہوگا وہ دن کافروں پر بڑا ہی مشکل یعنی سخت. آیت نمبر 27 وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اور یوما جس دن یا وہ عدہ ہم نے پہلے بھی یہ ورڈ پڑھا تھا، چبانا، انگلیاں چبانا. ہاں یوما اب یہاں پر انگلیاں چبانا دانتوں کو کاٹنے کو ادو کہا گیا ہے، دانتوں کو کاٹنا انگلیاں چبانا ایک ہی بات ہے. یوما جس دن یا وہ عدو انگلی دانتوں سے کاٹیں گے یعنی انگلیاں کو چبائیں گے دانتوں سے، الظالم ظالم، علی یدیہ علی پر، یدئی یدانی یدینی دو ہاتھ، آنی اور عینی سے دو ہوتے ہیں، نون اس کا ڈراپ ہو گیا ہے، آئی سے پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے، ڈوئل ہے، دو ہیں، دو ہاتھ. یدئی دو ہاتھ ہی اس کے یعنی اپنے دونوں ہاتھوں پر ظالم کیا کریں گے، ان کو دانتوں میں چبا لیں گے. یغدو ایدی یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو چبا لینا، انگلیاں چبا لینا. اور یوما جس دن یا وہ عدو دانتوں سے کاٹیں گے، الظالم ظالم لوگ، علی پر، یدئی ہی دونوں ہاتھوں پر یعنی دونوں ہاتھوں کو، یقولو یا وہ قولو کہے گا، یا لیتنی ہائے افسوس نی مجھ پر، ہائے افسوس مجھ پر، اتخذتو اتخذا اخذ کر لیتا تو میں، ہاں تو یعنی میں اخذ کر لیتا، میں بنا لیتا، مع رسولہ مع ساتھ، الرسولہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاص رسول ہے، ال کے ساتھ آ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سبیلا کوئی راستہ، مطلب ان کے راستے کو میں اختیار کر لیتا. اب یہ کچھ افسوس بیان کیے جا رہے ہیں کہ کافر اس دن کس طرح سے حسرتیں ظاہر کریں گے. اور جس دن کاٹیں گے، دانت کاٹیں گے ظالم، اللہ یدئی اپنے دونوں ہاتھوں پر یعنی دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹ لیں گے، اور کہیں گے اور کہے گا یعنی وہ جو مجرم، وہ جو شخص ہوگا وہ کیا کہے گا، ہائے افسوس مجھ پر، کاش کیا کرتا میں، اے کاش. دیکھیں یا لیتا کا مطلب ہوتا ہے کاش بھی ہوتا ہے، اے کاش بھی ہوتا ہے، اور ہائے افسوس بھی ہوتا ہے، دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. ہائے افسوس مجھ پر یا اے کاش میں کیا کرتا، بنا لیتا میں رسولوں کے ساتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سبیل راستہ یعنی ان کے راستے کو اختیار کر لیتا. یا ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اب یہ دیکھیں کس قسم کا افسوس وہ کر رہا ہے، یا لیتا ہائے افسوس مجھ پر، لیتنی اب دو ایک ساتھ آ رہا ہے تو دونوں کا ترجمہ الگ الگ کریں گے. دیکھیں لیتا یا لیتا کا ترجمہ ہم نے آپ کو کیا بتایا، کاش یا ہائے افسوس، لیکن جب دونوں ایک ہی ورڈ ریپیٹ ہو رہا ہے تو دونوں کا الگ الگ ترجمہ ہوگا. پہلے کا ترجمہ ہوگا ہائے افسوس نہیں مجھ پر، اور دوسرے کا ترجمہ ہوگا لیتنی کاش کہ میں. ٹھیک ہے، ہائے افسوس مجھ پر، لیتا کاش نی میں، لم نہیں، اتخذا اتخذ بناتا، میں بناتا، الف یہ یتان کا الف ہے، الف میں، اتخذ بناتا، فلانن فلاں کو یعنی ہاں اے بی سی ڈی جو بھی ہے اس کو کیا نہیں بناتا، خلیلا دوست، اپنا دوست نہ بناتا. اور خلیل کس کو کہا جاتا ہے، جگری دوست کو، میں اس کو اپنا جگری دوست نہیں بناتا. کیونکہ انسان کیا ہوتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور جو جگری دوست ہوتا ہے اگر وہ کفر پر جاتا ہوتا ہے تو وہ اس کو بھی لے جائے گا. اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ اپنی تمہاری کمپنی میٹر کرتی ہے. اور اللہ بار بار دیکھیے قرآن میں کیا کہتے ہیں، کافروں کو دوست نہ بناؤ، مشرکوں کو دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ایمان والے تمہارے دوست ہیں، اللہ تمہارا دوست ہے، نبی تمہارے دوست ہیں. یہ کیوں بتاتے ہیں، کیونکہ جو انسان جس کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ ویسا ہو جاتا ہے. تو آج وہ اپنی دوستیوں پر کیا کر رہا ہے، افسوس، پچھتا رہا ہے. اور وہ دوستیاں جو اللہ کی خاطر کی جائیں گی، وہ لوگ اپنی دوستیوں پر کیا کریں گے، اس دن فخر کریں گے. اور اللہ رب العزت ان دوستوں کو اکٹھا فرما دے گا، حتیٰ کہ حشر کے میدان میں ان کو وہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ ان دوستوں کو دے گا جو دوستیاں اللہ کی خاطر ہوں گی. تو اس نے کیا افسوس ظاہر کیا، پہلے تو
کیا اے کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو تھام لیتا, اس کو پکڑ لیتا. اور دوسرا افسوس کیا کہہ رہا ہے کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. یا لیتنی ہائے افسوس نی مجھ پر, لیتا کاش, نی میں, لم نہیں الف میں, اتخذ بناتا اخذ کرتا, فلانن فلاں کو, خلیلن دوست. آیت نمبر 29 لقد اضلنی. اب دیکھیں کیا کہہ رہا ہے, لقد البتہ تحقیق بے شک یقیناً, اضل اس نے گمراہ کر دیا, نی مجھے اس نے گمراہ کر دیا. ضل گمراہ ہونا, اضل گمراہ کرنا, ٹھیک ہے. لقد یقیناً اضل گمراہ کر دیا, نی مجھے, عن الذکری ان سے, الذکر الذکر کا ایک ترجمہ نصیحت ہے, اور ایک ذکر کیا ہے, القرآن. قرآن کو بھی الذکر کہا گیا ہے, خاص ذکر, دیٹ مینس قرآن کریم ہے. بے شک البتہ تحقیق گمراہ کر دیا, نی مجھے, ان ذکری قرآن سے, بعد اس جب جاءنی آ گیا تھا, نی میرے پاس, یعنی قرآن کریم کی نصیحت میرے پاس آئی لیکن اس نے مجھے گمراہ کر دیا. وکان الشیطان اور کانا ہے, الشیطان شیطان, لیے الانسانہ انسان کے لیے, خذولن یعنی چھوڑ کر بھاگ جانے والا دوست, مشکل وقت میں چھوڑنے والا دوست. یعنی ایسا دوست ہے جو دکھاوا کرتا ہے دوستی کا, لیکن جب دوستی کی نبھانے کی باری آتی ہے مشکل وقت میں, تب وہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. تو خذول کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنے والا, چھوڑ کر بھاگ جانے والا. اور ولی کا کیا مطلب ہوتا ہے, بالکل اسی کے برعکس, مشکل میں ساتھ دینے والا. اسی لیے اللہ کہتے ہیں نا, میں ولی ہوں تمہارا, یعنی نعم المولا و نعم النصیر. اللہ فرماتے یعنی مشکل میں بھی میں ساتھ دیتا ہوں تمہارا, یعنی تنگی اور خوشی دونوں میں اللہ ساتھ دیتا ہے. اور یہ شیطان جو ہوتا ہے پہلے گناہ کی طرف اکسا دیتا ہے اور ساری چیز کو پرووک کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد جب مشکل پڑتی ہے بندے پر تو کیا کرتا ہے, بھاگ جاتا ہے. اس نے بدر میں بھی یہی حرکت کی, احد میں بھی یہی حرکت کی, لوگوں کو گناہ پر ابھارا اور پھر کہا میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, مجھے تو ڈر لگتا ہے اللہ سے, اور بھاگ. تو خذول اس کو کہا جاتا ہے جو ساتھ چھوڑ دے. البتہ تحقیق اس نے گمراہ کر دیا مجھے, ان ذکری ذکر سے, نصیحت سے, قرآن کریم سے, بعد اس کے کہ جب کہ وہ آ گیا میرے پاس, آ گیا نہیں میرے پاس, وکانا اور ہے, شیطان للانسانی انسان کے لیے, خذولن چھوڑ کر بھاگ جانے والا, یعنی کہ ایسا دوست جو دکھاوے کا دوست ہے. آیت نمبر, چلیں اتنا ریپیٹ کر لیں. کون سی آیت ہے وہ, 23. وقدمنا اور قدم آگے آئیں گے, نہ ہم یا آئیں گے ہم, الا طرف ما جو اس کی طرف جو انہوں نے عمل کیا, یعنی ہم حساب کتاب کے لیے آگے آ جائیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 30. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الرسول یا ربی, اور قالا کہیں گے, الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا ربی یا رب, زیر آ رہا ہے میرے رب, اے میرے رب, انا بے شک, قومی قوم, یا میری قوم نے, اتخذ اخذ کر لیا, بنا لیا, ان سب نے, حاضا اس, قرآن کو, محجورن. دیکھیں حاجر مطلب ہجرت کرنے والا, جانے والا نا, چھوڑنے والا, اور مہجورہ جس کو چھوڑا گیا, مہجورن جس کو چھوڑا گیا, مفعول پیٹرن پر ہے یہ, مہجورن یعنی جس کو چھوڑا گیا, یعنی اس سے ہجرت کر لی گئی, اس قرآن کو چھوڑ دیا گیا. اور کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے رب, بے شک میری قوم نے بنا لیا تھا اس قرآن کو مہجورہ, چھوڑا ہوا, یعنی یہ سب اس کے عمل سے ہجرت کر گئے. یعنی ابھی اس نے کہا نا کہ میرے پاس آئی نصیحت, تو اس کا کیا مطلب ہے, وہ ایمان والا ہوگا نا, ایمان والے بھی اس کیٹیگری, ناٹ نیسسری کہ ایمان والا, لیکن کافر بھی ہو سکتے ہیں اس میں, کہ قرآن کی نصیحت آئی اس نے ریجیکٹ کر دیا. دوسرا, ایمان والوں کے پاس تو قرآن ہے لیکن وہ کہاں رکھے تھے, طاقوں میں رکھے ہوئے, مطلب انہوں نے کیا کیا, اس کو نہ پڑھنے کی, نہ اس کو سمجھنے کی, نہ اس کے اوپر عمل کرنے کی زحمت کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے کہ اے میرے رب, میری امت نے اس قرآن کو کیا کر دیا, اس سے ہجرت کر لی اور اس کو چھوڑا ہوا کر دیا, مطلب انہوں نے اس کو کوئی پاس ہی نہیں رکھا,
انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اس کے لیے ان کو پہنچانے کے لیے یہ قرآن کتنے مطلب قربانیاں دی، میرے صحابہ اکرام نے کیسی کیسی قربانیاں، یہ قرآن ایک میسج ہی پہنچانا تھا نا، اور کوئی تو بڑی بات نہیں تھی، یہی تھا نا، تبلیغ کرنا تھا، لیکن اسی تبلیغ کے خاطر کتنے بڑی بڑی صعوبتیں سہنی پڑی. تو اللہ رب العزت کے سامنے نبی فریاد کریں گے کہ اے رب میری قوم نے میرے قرآن کو کیا کر دیا، چھوڑا ہوا کر دیا، اس سے ہجرت کر گئے، اس پر عمل نہیں کیا. آیت نمبر 31 وَكَذَلِكَ اور کذالکا اسی طرح جعلا بنایا نہ ہم نے لِكُلِّ نَبِيٍّ لیے کلی ہر نبی کے لیے، ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن، اور اسی طرح بنا دیا ہے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، من المجرمین من سے المجرمین مجرموں میں سے، یعنی مجرم لوگ نبی کے دشمن ہوا کرتے ہیں. وکفا اور کفا کافی ہے، بی ربی کا بی کا رب کا آپ کا رب کافی ہے، ہادین ہدایت دینے والا، و نصیرن ہاں مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا. اور اسی طرح بنا دیا ہے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں میں سے، یعنی ہر مجرم جو ہوگا وہ نبی کا کیا ہوگا، دشمن ہوگا، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت کرنے والا، ہدایت دینے والا بھی اور مدد کرنے والا بھی. یعنی آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے جتنے مجرم کھڑے ہو جائیں، آپ کا رب آپ کا ہادی اور ناصر ہے. آیت نمبر 32 وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن اور قالا کہا الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا کیوں نہیں، نزلہ نزلہ کا پیسو ہے، نون اور پیش اور زیر کی وجہ سے نزلہ نازل کر دیا گیا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کیوں نہیں نازل کیا گیا، علیہ ان پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن جملتاً واحدہ، جملتاً اکٹھا، جمل ایک ساتھ، واحدہ ایک ہی بار میں، یک بارگی میں کیوں نہیں قرآن نازل کر دیا گیا، اکٹھا کر کے ایک ہی بار میں کیوں نہیں نازل کر دیا گیا. کذالک اسی طرح، لنثبت لی تاکہ، یعنی اسی طرح ہم نے نازل کیا ٹکڑے ٹکڑے میں 23 سال کے عرصے میں، لنثبتا لی تاکہ، نون ہم ثبت کر دیں، ثابت کر دیں، جما دیں، مضبوط کر دیں، لی اور تاکہ، نون یہ یتان کا نون ہے، نون یعنی ہم ثبتا ثابت کرنا، جما دینا، تاکہ ہم مضبوط کر دیں بھی اس کے ذریعے، فؤادکا فؤاد دل کو، کا آپ کے دل کو اس کے ذریعے مضبوط کر دیں، ورتلناہ اور رتل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ ٹھہر کر پڑھنے کو کہا جاتا ہے رتل، یعنی جس کے اندر تجوید کا خیال رکھا جائے اس کو رتل کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں 3 الفاظ آئے ہیں قرآن کے متعلق، ایک آیا اقرا، قرات یعنی ٹو ریڈ، ریسائٹ کرنا، صرف پڑھ لینا. اب جیسے ہم کسی جیسے ناظرہ ہم کرتے ہیں تو اس میں صرف پڑھتے ہیں نا قرآن کو، تو اس کو کہا گیا ہے قرات. ایک آتا ہے تلاوت، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تلو کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، ٹو فالو، تو جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ اس کے معنی کو پیچھے پیچھے فالو کرنا اور اس کو سمجھنا. تیسرا ہے ترتیل، ترتیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کی تجوید کا خیال رکھا جائے، اس کے لفظوں کے زیر زبر پیش اس کے انہانس کیا جائے، مطلب اس کے لیے وائس کو انہانس کرنا. حدیث کا مفہوم ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کو اپنی خوبصورت آوازوں میں پڑھا کرو، یعنی اپنی آوازوں کو بہتر پر قرآن جملتاً واحدہ ایک ہی بار میں اکٹھا کر، یعنی آپ کے سامنے بھی ہم نے ٹھہر کر، آپ بھی اسی طرح سے ٹھہر کر پڑھیے. اب یعنی کافروں نے یہ کہا
کہ جس طرح سے تورات آئی تھی ایک ہی بار میں، اسی طرح سے قرآن بھی تو ایک بار میں آ سکتا تھا. یہ کیوں اتنا لمبا عرصہ لگ رہا ہے اور اتنے ٹکڑے ٹکڑے میں قرآن نازل ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ تاکہ ہم آپ کے دل کو جما دیں. اب دیکھیں، آپ کو کوئی کتاب یوں لا کر دے دی جاتی ہے اور بڑی ہیفٹی سی بک لا کر دے دی جائے گی کہ اس کو پڑھ لینا، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا سائز دیکھ کر کیا کریں گے؟ پرے رکھ دیں گے. پڑھوں گے ایک دن. اب وہ ایک دن آتا ہی نہیں ہے. کبھی آتا ہے کیا؟ کبھی بھی نہیں آتا. لیکن جب آپ کو کہا جائے یہ ذرا 2 لائن پڑھ لو، کوئی بھی پڑھ لے گا نا. 2 لائن تو پڑھنے میں کچھ نہیں جاتا. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا تاکہ وہ پڑھتے بھی رہیں، سمجھتے بھی رہیں، اس پر عمل بھی کرتے رہیں، اور وہ چیز جو ہے آگے اس سے جماؤ آ جائے. اب ایک چیز پر عمل ہو گیا، اب دوسری چیز آ گئی، پھر اس پر عمل ہو گیا، تیسری چیز آ گئی، اس پر عمل ہو گیا، یعنی ہر چیز کو عمل میں لے آیا گیا. لیکن اگر ایک ساتھ دے دیا جاتا تو پھر اس پر عمل کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا. تو اللہ نے فرمایا اس سے ہم آپ کے دل کو جمانا چاہتے تھے، اسی لیے ہم نے کیا کیا؟ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. تو ہم نے آپ کے اوپر کیا کیا ہے؟ ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھا ہے. آپ بھی کیا کریں؟ اس کو ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. وہ ہم سورہ انشاءاللہ آگے میں پڑھ لیں گے، مدثر وغیرہ میں، سورہ مزمل میں قرآن کے پڑھنے کے آداب. آیت نمبر 33 وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ، اور لا نہیں، یاتونکا، یا وہ واو سب، آتا بھی لاتے، اور نہیں وہ سب لاتے کا آپ کے پاس بمثلن کوئی مثال کو، الا مگر یا سوائے، جئنا کا بالحق، جا بھی لاتے ہیں نا ہم کا آپ کے پاس، بالحق حق کو، و احسن تفسیرا، و اور احسن سب سے اچھی، تفسیرن تفسیر، وضاحت، ڈیٹیل. اور نہیں وہ لاتے ہیں آپ کے پاس کوئی مثال سوائے یہ کہ ہم لے آتے ہیں آپ کے پاس حق کے ساتھ، حق کو اور بہت اچھی تفسیر یعنی ڈیٹیل کو. یعنی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہم نے کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا؟ اب قرآن ایسے نہیں نازل ہو رہا تھا کہ بس کوئی بھی احکامات رینڈملی نازل ہو رہے تھے، بلکہ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ کوئی مسئلہ لے کر آیا، کوئی سوال لے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دینے کے لیے اللہ کی وحی کا انتظار کرتے تھے اور وحی کے ذریعے سے اس کا فیصلہ فرماتے تھے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جب بھی وہ کوئی آپ کے پاس مثال لے کر آتے، یا مثال دیٹ مینس کوئی بات، کوئی مسئلہ، تو اللہ کیا کرتے؟ اس کا بہترین اس کی تفسیر دیتے، بہترین اس کی ڈیٹیلنگ کرتے، اور اس کو حق کے ساتھ آپ کو سمجھا دیتے. تو اس سے بھی کیا فائدہ ہو رہا تھا کہ وہ معاملات بھی سلجھتے جا رہے تھے اور اس کے بہترین ہمیں احکامات ملتے جا رہے تھے. اور نہیں وہ سب لاتے، اور لا نہیں، سب آتا مطلب آنل، آتا بھی لاتے آپ کے پاس کوئی مثال سوائے یہ کہ جئنا بھی ہم لے آتے ہیں کا آپ کے پاس بالحق حق کو، اور سب سے اچھی تفسیر کو، یعنی اس کی اچھی ڈیٹیلنگ ہم دیتے ہیں آپ کو. الذین یحشرون علی، چلیں یہاں سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 34. الذین، وہ لوگ جو، یحشرون، یا وہ واو نون سب، حشرہ جمع کرنا، اور پیش اور زبر ہے پیسو ہے، جمع کیے جائیں گے. الذین، وہ لوگ جو، وہ سب جمع کیے جائیں گے، علی پر، وجوہ چہروں، ہم ان کے چہروں پر یعنی منہوں کے بل، وہ لوگ وہ سب جو اکٹھا یا جمع کیے جائیں گے ان کے چہروں پر، چہروں کے بل، الی جہنم، الی طرف جہنم، جہنم کی طرف، اولئک، یہی لوگ، شر مکانن، شر بدترین، مکانن ٹھکانے، مکان پر، جگہ پر ہیں، وہ لوگ بدترین جگہ یا ٹھکانے پر ہیں. وَأَضَلُّوا، اور ادلو الف سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، سبیلن راستے سے، یعنی راستے کے اعتبار سے، سیدھے راستے کے اگر اس سے کمپیئر کیا جائے تو یہ سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. وہ لوگ وہ سب جو جمع کیے جائیں گے ان کے چہروں پر، یعنی ان کے منہوں کے بل، یعنی گھسیٹ کر، الٹا کھینچ کر ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. وہ لوگ وہ سب جو جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں پر جہنم کی طرف، یہی وہ لوگ ہیں جو شر مکانن، بدترین جگہ، بدترین ٹھکانے پر ہیں، اور سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، سبیلن راستے کے اعتبار سے. ریپیٹ کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 25. بسم اللہ. اب یہاں سے جو انبیاء کے مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، انباء الرسول یعنی نبیوں کے امتوں پر جو عذاب آئے ان کا تذکرہ بالکل شارٹ میں مختصر طور پر کیا گیا ہے ایک ایک آیت میں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتی عطا کیا نا ہم نے، دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب خاص کتاب تورات، اور یقیناً البتہ تحقیق بے شک عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب تورات، وجعلنا اور جعلا بنا دیا نا ہم نے معہو ساتھ ہو ان کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اخا بھائی کو ہو ان کے بھائی کو، ہارون علیہ السلام کو کیا بنا دیا، ان کا وزیر یعنی وزرا کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ کرنے والا، جو قوت بازو بن جائے اس کو وزیر کہا جاتا ہے، مددگار. اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب خاص کتاب یعنی تورات، اور بنا دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر یعنی مددگار، یعنی ان کو لیڈر بنا دیا اور وہ ان کا ہیلپر بنا دیا. آیت نمبر 36. فَقُلْنَا پھر کل کہا نا ہم نے، اذهب کمانڈ ہے، حکم ہے، اذهب جاؤ، الف تم دونوں جاؤ، اذهب ایک کے لیے ہوگا اور الف کے ساتھ ہے دونوں کے لیے. پھر کہا ہم نے تم دونوں جاؤ، الا طرف القومی قوم کی طرف، خاص قوم کون سی قوم، فرعونیوں کی طرف ہے نا، فرعون کی قوم، الا طرف القومی قوم کی طرف، الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا واولف ان سب نے کذبا جھٹلا دیا، بی آیاتنا بھی کو آیات نہ ہماری آیتوں کو، فدمرناہم پھر دمرا ہلاک کر دیا، دال میم را دمر ہلاک کرنا، پھر دمرنا ہلاک کر دیا نہ ہم نے ہم ان کو، تدمیرا دمرا اس میں بھی روٹ لیٹر ہے، خوب اچھی طرح ہلاک کرنا، ہلاک کر دینا. پھر کہا ہم نے تم دونوں جاؤ ایک ایسی قوم کی طرف وہ جنہوں نے جھٹلا دیا ہے ہماری آیتوں کو، یعنی فرعون آل فرعون کی طرف، پھر ہم نے ہلاک کر دیا ان کو اچھی طرح ہلاک کرنا. آیت نمبر 37. وقوم نوح اور قوم نوح علیہ السلام کی قوم، لما جب، کذبوا واولکن سب نے کذبا جھٹلایا، رسول کو خاص رسول یعنی نوح علیہ السلام کو، رسولوں کو، اور نوح علیہ السلام کی قوم انہوں نے جھٹلا دیا رسولوں کو. تو نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس کتنے نبی آئے تھے جو رسول لکھا ہوا ہے رسولوں کو، اور اینی ادر گیسز. اللہ نے کہا اور قوم نوح جب انہوں نے جھٹلا دیا رسولوں کو، آئے تو ایک ہی نوح علیہ السلام تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 950 سال میں بہت سے رسول، پیغام ایک ہی ہوتا ہے، سارے رسولوں کا پیغام ایک ہی ہوتا ہے. اگر ایک رسول کا انکار کر دیا گیا یعنی کہ سب کا انکار کر دیا گیا، اسی لیے رسولوں کا ترجمہ آ رہا ہے. اور قوم نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے، لما جب، کذبون سب نے جھٹلا دیا، الرسولہ رسولوں کو، رسول کا پلورل ہے رسولوں کو، ہاں الرسول وہ جتنے بھی رسول ہیں تمام کے تمام رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا. خاص ہی ہوگا، ال کا مطلب خاص ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر خاص پروفٹ نوح علیہ السلام کو، لیکن باقی تمام بھی انہی کے انڈر جھٹلا دیے گئے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا، اغرقناہم، غرقا غرق ہونا، اغرقا غرق کرنا، اغرقا ڈبا دیا، غرق کر دیا، نہ ہم نے ہم ان کو، ڈبا دیا ہم نے ان کو، غرق کر دیا ہم نے ان کو، اور جعلا بنا دیا نہ ہم نے ہم ان کو، اور بنا دیا ہم نے ان کو، للناسی لیے الناسی لوگوں کے لیے، آیتن ایک نشانی، ایک عبرت، وعاتدنا اور آتدا تیار کیا نہ ہم نے، تیار کر رکھا ہے ہم نے، للظالمین لیے ظالموں کے لیے، عذابا علیمن دردناک عذاب، صفت موصوف ہے، عذابا علیمن دردناک عذاب. اور قوم نوح نے جب ان سب نے جھٹلا دیا رسولوں کو تو غرق کر دیا ہم نے ان کو، اور بنا دیا ہم نے انہیں لوگوں کے لیے یعنی نوع انسانی کے لیے عبرت نشانی
اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب، یعنی دنیا میں تو یہ غرق ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ وعادن و سمودن، وعادن وعاد، عاد یعنی کس کی قوم ہے؟ ہود علیہ السلام کی قوم، و سمود اور صالح علیہ السلام کی قوم، و اصحاب الرس، و اصحاب الرس اور کنویں والے۔ اب یہ جو کنویں والے ہیں جو، ہاں وہ تو اصحاب الایکا ہے نا شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اصحاب الرس کے بارے میں نہ احادیث میں کوئی ذکر ملتا ہے نہ قرآن کی تفاسیر میں ذکر ملتا ہے، بس اتنا اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان اصحاب الرس وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو کنویں میں ڈال کر مارا، یا تو لٹکا کر مار دیا تھا یا کنویں میں پھینک دیا تھا، یعنی کہ انہوں نے حق پہنچانے والوں کو کنویں میں مطلب مارا تھا، تو ان کو اصحاب الرس کہا جاتا ہے۔ وقرونن، اور قرونن بہت سی بستیاں، بہت سی قومیں، بین ذالکا، بینا درمیان ذالکا اس کے، کثیرن بہت سی، یعنی یہ صرف یہ تو کچھ ہم نے بیان کر دی، اس کے علاوہ بھی ان کے درمیان بہت سی بستیاں جو اللہ نے بیان نہیں کی۔ اور عاد اور سمود دونوں بستیاں، یعنی ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی بستیاں، اور اصحاب الرس کنویں والے، رس مطلب کنویں والے، اصحاب والے، الرس کنویں والے، وقرونن اور بستیاں یا قومیں، بین ذالک ان سب کے درمیان، کثیرن بہت سی، یعنی ان سب کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ وکلن، اور کلن ہر ایک ضربنا لہ الامثال، اور ہر ایک کے لیے ضربا بیان کی، دی نہ ہم نے، لہو لا لیے ہو اس کے لیے، الامثال مثالیں، اور ہر ایک کو بیان کیا ہم نے، لہو اس کے لیے، الامثال مثالیں، وکلن اور ہر ایک کو، تبرنا، تبرا کیا تھا؟ کل بھی آیا تھا، تبارن، تبرا کل نہیں آیا تھا، پہلے آیا تھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا، صبرا تبرا، ہلاک کر دیا، موت کو پکار رہے تھے نا، ورڈ آیا تھا، کیا ورڈ تھا وہ؟ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ ایک موت مت پکارو، کئی موتیں، ہے نا، بھول گئے وہ والا کل آیا تھا، تبارن اس سے پہلے آیا تھا، تبرا، تبرا جو ہے نا، تبارا روٹ لیٹر، اس کا مطلب ہلاک ہونا۔ وکلن اور ہر ایک کو، تبرا ہلاک کر دیا نا ہم نے، تتبیرا خوب ہلاک کرنا، اور ہر ایک کے لیے بیان کی ہم نے اس کے لیے مثالیں، اور ہر ایک کو ہلاک کیا ہم نے، تدبیرن خوب اچھی طرح ہلاک کرنا، یعنی سب کو ہم نے کچھ نہ کچھ ایگزامپلس دی تھی، یعنی ان کے پاس کیا آئی تھی؟ دلیلیں آئی تھی، مثالیں آئی تھی، یا تو پھر وہ جو تھے وہ دوسروں کے لیے مثالیں بن رہے تھے، خود دوسروں کے لیے مثال بن رہے تھے اور ان کے لیے دوسرے کوئی مثال بنے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو ہلاک کیا، خوب اچھی طرح ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 40، وَلَقَدْ آتَوْا عَلَىٰ قَرْيَةٍ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق بے شک، آتَوْا واولی کوسب، آتَوْا آ گئے تھے، عَلَىٰ قَرْيَةٍ عَلَىٰ پر، القریہ بستی پر، بستی پر، التی وہ جس پر، امطرت مطر سے بنائے، کہ ہم نے کل پوچھا تھا آپ لوگوں سے بارش کے لیے کون سا ورڈ استعمال ہوا ہے، تو مطر بارش کے لیے، امطرت مطر جو ہے فیمنن ورڈ ہے تو اس کے لیے تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، دوسری بات پیش اور زیر کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا مطلب پیسو ہے، تو امطرت برسا دی گئی، بارش برسا دی گئی، مطرسو کیسی بارش؟ بری بارش۔ اب وہ کس چیز کی بارش تھی؟ پتھروں کی بارش تھی۔ کون سی بستی پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی؟ لوط علیہ السلام کی بستی پر، ہے نا، لوط علیہ السلام کی بستی کو ٹرپل عذاب دیا گیا تھا، تو ان کی بستی پر پتھروں کی بارش، ان کو اٹھایا گیا، پہلے ایک چنگاڑ آئی، اوپر اٹھایا گیا، بستی کو الٹا اوندا کر دیا گیا، اس کے بعد پتھروں کی ان پر بارش بھی برسائی گئی، تو ان کو ٹرپل عذاب آیا تھا۔ البتہ تحقیق وہ سب آ چکے تھے اس بستی پر، یعنی کہ وہ عذاب آ چکا تھا اس بستی پر، وہ جو امطرت برسا دی گئی تھی، مطرسو بری بارش، افلم کیا پھر لم نہیں، یکونو یا وہ واولی سب کونو تھے، یرونہا یا وہ واؤن سب رات دیکھتے تھے، ہاں اسے یعنی اس بستی کو، کیا وہ نہیں دیکھتے تھے؟ بلکہ کانو واولی کو سب کانا تھے، لا یرجونا لا نہیں، یا وہ واؤن سب رجا امید رکھتے تھے، نشورن
جی اٹھنے کی, دوبارہ اٹھنے کی ان کو کوئی امید ہی نہ تھی. اور یقیناً آ چکے تھے ایک اس بستی پر وہ جس پر برسائی گئی تھی بارش, سو بری بارش, بدترین بارش یعنی پتھروں کی بارش. کیا پھر نہیں وہ سب تھے, وہ سب دیکھتے تھے اسے, بلکہ وہ سب نہیں امید رکھتے تھے دوبارہ جی اٹھنے کی. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو عاد اور سمود کی بستیاں ہیں اور بہت ساری بستیاں ایسی ہیں جس پہ سے لوگ گزر جاتے ہیں لیکن اس سے عبرتیں حاصل نہیں کرتے. اور عاد سمود کی بستیاں تو آج بھی موجود ہیں مکہ کے اطراف میں. تو لوگ کیا کرتے ہیں, ان پر سے گزر جاتے ہیں, ان بستیوں کے معاملات سے گزر جاتے ہیں, لیکن کیا کرتے ہیں اس پر غور یا رونا, مطلب غور و فکر کرنا, عقل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے, بلکہ وہ سب امید ہی نہیں رکھتے تھے دوبارہ اٹھنے کی. وَإِذَا رَأَوْا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. اور اذا جب رآ دیکھتے ہیں, واو وہ سب, اور جب وہ سب دیکھتے ہیں کا آپ کو, تو کیا کہتے ہیں, اللہ آ رہا ہے اس کی وجہ سے ان نہیں ہو جائے گا. اور جب وہ سب دیکھتے ہیں آپ کو, نہیں ان نہیں, یتخذون کا, یا وہ واؤن سب اتخذا بناتے ہیں کا آپ سے, اللہ سوائے حضون مذاق. اور جب وہ سب آپ کو دیکھتے ہیں نہیں وہ سب بناتے سوائے آپ کا مذاق, اور کیا کہتے ہیں احاذ الذی بعث اللہ رسولا, کیا حاذا یہ, الذی وہ ہے جس کو, بعثا بھیجا ہے, اللہ نے, رسولن رسول بنا کر, کہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. پھر کیا کیا باتیں کہ یہ تو چلتے پھرتے ہیں, یہ تو کھاتے ہیں, یہ تو نکاح بھی کرتے ہیں, یہ تو بازاروں میں بھی گھومتے ہیں. اور جب وہ سب دیکھتے ہیں آپ کو, نہیں وہ سب کرتے ہیں, نہیں وہ سب بناتے ہیں آپ کا سوائے مذاق کے. اور کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی ہے وہ جس کو بھیجا ہے اللہ نے رسول بنا کر. ان کادا لیضلونا عن آلہتنا لولا ان, بے شک, یہاں پر ان کا ترجمہ بے شک ہے, کادا وہ قریب تھا, بے شک وہ قریب تھا, لیضلونا لا یقیناً, یا وہ دلو گمراہ کر دیتا نہ ہمیں, وہ بھٹکا دیتا ہم کو, عن آلہتنا یعنی ان کی ابھی بات جاری ہے, وہ جو کیا یہ ہے وہ رسول, بے شک وہ قریب تھا کہ وہ بھٹکا دیتا ہمیں, عن سے, آلہہ الہ کا پلورل آلہہ, معبودوں سے, نہ ہمارے الہ ہمارے معبودوں سے, لولا لو اگر, لا نہیں, ان کے, صبر کرتے نہ ہم, صبر کرتے ہم, علیہا اس پر, یعنی جم جاتے اس پر, یعنی اپنے معبودوں پر اگر ہم صبر نہ کر جاتے تو یقیناً یہ تو کیا کر دیتا, ہمیں بھٹکا دیتا. وسوفا, اور سوفا ان قریب, جلد ہی, یعلمون یا وہ واؤن سب علم رکھ لیں گے, جان لیں گے, حینا جس وقت, یرونا یا وہ واؤن سب رعا دیکھ لیں گے, العذاب عذاب کو, من ادل سبیلا, من کون ہے, ادلو زیادہ بھٹکا ہوا, سبیلا راستے سے. بے شک وہ قریب تھا, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پہلے کیا کہا, احاذ الذی بعث اللہ رسولا, کیا یہ وہی ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے, بھیجا ہے. اگر بے شک وہ قریب تھا کہ ضرور وہ گمراہ کر دیتا ہمیں ہمارے معبودوں سے, اگر نہیں یہ کہ ہم صبر کر جاتے, ہم یعنی کہ جم جاتے ہم اس پر, یعنی اپنے معبودوں پر, اور ان قریب وہ سب جان لیں گے, جس وقت وہ سب دیکھ لیں گے عذاب کو, کہ کون ہے بھٹکا ہوا راستے سے. یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھٹکا ہوا کہہ رہے ہیں, بلکہ ان کو عذاب دیکھ کر پتا چل جائے گا کہ یہ خود بھٹکے ہوئے تھے, نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 43. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, کیا رآ دیکھا تا آپ نے, من جو, اتخذا جس نے بنا لیا, اخذ کر لیا, الہ معبود ہو اس کا, یعنی اپنا معبود, ہوا خواہش ہو اس کی, یعنی اپنی نفسانی خواہش کا اس نے اپنا معبود بنا لیا. کیا آپ نے دیکھا جس نے بنا لیا اپنا معبود اپنی خواہش کو, افانت تکونو, کیا پھر انتا آپ, تا آپ کونو ہوں گے, علیہ اس پر, وکیلن ذمہ دار. کیسے لوگوں کی بھی ذمہ داری اٹھائی جا سکتی ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہو. یعنی کیا کرتا ہے وہ, اپنے دل کے سامنے کھڑے ہو کے پوجا کرتا ہے, کیا کرتا ہے,
ہر بات نفس کی سنتا ہے، چاہے وہ شریعت کے مطابق ہو یا نہ ہو، یعنی وہ جو دل بولے گا وہ کرے گا، یعنی مطلب حق اور باطل کی پہچان کو چھوڑ کر وہ کیا کر دیتا ہے، اپنے دل کو اپنا حاکم بنا لیتا ہے، اور حاکم صرف اللہ ہے۔ جس نے بھی اپنا حاکم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بنا لیا، اس نے معبودیت تبدیل کر لی، یعنی اپنا معبود اس نے اسی چیز کو بنا لیا۔ ان الحکم الا للہ، سارے حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اور حاکم جو بھی بن گیا، اب وہ کوئی بھی حاکم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے بدترین حاکم کس کا کہا، کہ جو نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، کوئی دوسروں کی عبادت نہیں کرتا، دوسروں کو شریک نہیں کرتا، لیکن کچھ لوگ اپنے نفس ہی کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں اور اسی کی ہر حکم کو مانے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی تو ہرگز بھی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی جو کہ اپنے نفس ہی کو اپنا معبود اور حاکم بنا لے۔ کیا آپ نے دیکھا اس کو جو بنا لیتا ہے اس کے نفس، اس کا معبود یعنی اپنا معبود، ہوا ہو اس کی نفس کو یعنی اپنی خواہش کو، خواہش نفس کو، کیا پھر آپ ہوں گے اس پر وکیل یعنی ذمہ دار؟ آیت 44، ام تحسبو ان اکثرہم، ام یا تا آپ، حسبا گمان کرتے ہیں، یا آپ گمان کرتے ہیں، انا کے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اکثرہم، اکثر، ہم ان میں سے اکثر، یسمعون، یا وہ واؤن سب، سمع سنتے ہیں، او یا یعقلون، یا وہ واؤن سب عقلا عقل استعمال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ان نہیں، اللہ آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، نہیں ہم وہ سب، اللہ سوائے، کل انعام کا، جیسے کہ الانعام مویشی، جیسے کہ چوپائے مویشی، بل کے، ہم وہ سب تو عدلو زیادہ گمراہ ہیں، سبیلن راستے سے، یعنی جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں وہ اس راستے سے۔ یا آپ گمان کرتے ہیں، یا آپ کو یقین ہو چکا ہے، حسبا، سوری وہ تو اس کے ساتھ آتا ہے، زن کے ساتھ آتا ہے، او یا تا آپ حسبا گمان کرتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا وہ سب عقل رکھتے ہیں، نہیں وہ سوائے جیسے کہ جانور مویشی، بلکہ وہ تو زیادہ بدتر ہیں، زیادہ گمراہ ہیں راستے سے۔ یعنی اللہ نے کمپیر کیا ان لوگوں کو مویشیوں سے، کہ مویشی کو تو اللہ نے جو ہدایت دے کر بھیجی ہے، کم از کم وہ اس پر عمل تو کرتا ہے، کہ اس کو کہا کہ بھائی تمہیں گھاس ہی کھانا ہے، وہ گھاس ہی کھائے گا، وہ یہ نہیں کہ گوشت کا طلبگار بن جائے۔ لیکن انسان کو اللہ نے جو بھی ہدایت دی وہ لیتا ہے اور ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مویشیوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، کم از کم مویشی اپنے راستے کو سمجھتے تو ہیں، جو ان کو راستہ بتایا گیا اس پر عمل تو کرتے ہیں۔ آیت نمبر 45، علم ترا، کیا، لم نہیں، تا آپ نے، را دیکھا، الا ربی کا، الا طرف، رب آپ کے، کا آپ کے رب کی طرف، کیا نہیں آپ نے دیکھا آپ کے رب کی طرف، کیفا کیسے، مدہ ایکسٹینڈ کرنا، مد کرنا، کھینچنا، پھیلا دیا، ذل سائے کو، شیڈو کو، وہ کس طرح سے اس نے ایکسٹینڈ کر دیا، پھیلا دیا سائے کو، ولو، اور لو اگر، شاء چاہتا، اور اگر چاہتا، لجعلہ، لا یقیناً، جعلا بنا دیتا ہوں اس کو، اس سائے کو، ساکنن رکا ہوا، ٹھہرا ہوا، یعنی وہ سایہ کبھی ختم ہی نہ ہوتا۔ ثم پھر، جعلا بنا دیا نا ہم نے، الشمس شمس سورج کو، علیہ اس پر، دلیلن دلیل، رہنما دلیل بنا دیا، یعنی اس کا رہنما بنا دیا، یعنی سائے کے اوپر جب سورج آتا ہے تو وہ سایہ چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا نہیں آپ نے دیکھا آپ کے رب کی طرف کہ کیسے وہ پھیلا دیتا ہے سائے کو، اور اگر وہ چاہے تو ضرور بنا دے اس سائے کو، اس کو یعنی اس سائے کو، ساکنن ساکن، رکا ہوا، ٹھہرا ہوا، یعنی ہمیشہ کے لیے دنیا میں پھر سایہ ہی رہ جائے اور پھر اس کے بعد کوئی روشنی نہ آئے۔ پھر بنا دیا ہم نے سورج کو اس پر دلیل، یعنی اس کا رہنما بنا دیا، لیکن ہم کیا کرتے رہتے ہیں، وہ سایہ ہٹاتے رہتے ہیں سورج کے ذریعے سے۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ذرا میرا یہ فیور بھی یاد کرو کہ میں سایہ بھیجتا ہوں، لیکن سائے کے بعد پھر روشنی آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سائے ہمیشہ کے لیے ہو جاتے ہیں، اندھیرا ہمیشہ کے لیے طاری ہو جاتا ہے، بلکہ وہ جو سائے ہوتے ہیں گھٹتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت اس کو سمیٹ لیتا ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، ثم پھر قبضہ
قبض کر لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں نا ہم اس کو، یعنی ان سائے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، الا طرف نہ ہماری طرف، اپنی طرف، قبضن یسیرن، قبضن سمیٹنا، یسیرن آسانی کے ساتھ، بہت آسانی کے ساتھ ہم ان کو اپنے ان سایوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ سایہ ہے اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو اندھیرا ہوتا ہے وہ ہلکے 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 روشنی میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم سایہ بھیجتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. وقبضناہ، اور پھر سمیٹ لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، قبض کر لیتے ہیں ہم اسے ہماری طرف، قبضن یسیرن آہستہ سے یا پھر آسانی سے ہم اسے سمیٹ لیتے ہیں. آیت نمبر 47 یہ اللہ کی اعلیٰ اللہ بیان ہو رہی ہے. التذکیر بالاعلیٰ اللہ، اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کے ذریعے سے اللہ کا ذکر، اس کی معرفت کو بیان کیا جا رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور ہوا وہ، الَّذِي وہ ہے جس نے، جعلا بنا دیا، لا لیے، کم تمہارے لیے، اللیلہ رات کو، لباسن لباس، والنوم اور نیند کو، سباتن سبتا سبت ہونا، سین باتا سبت ہم نے پڑھا ہے. واٹ از سبت؟ سیٹرڈے، رائٹ. اور یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ رات کو تمہارے لیے باعث آرام بنا دیا. تو وہ لوگ سیٹرڈے کو چھٹی کرتے تھے نا، تو چھٹی میں لوگ آرام کرتے ہیں، تو اس سے بنا ہے سباتن آرام کرنا. والنوم اور نیند کو، سباتن آرام. تو سبت کا مطلب ہوتا ہے سیٹرڈے، اور سیٹرڈیز ویکینڈ ہوتے ہیں، اور ویکینڈ میں لوگ جنرلی آرام کرتے ہیں، تو اس سے سباتن یعنی باعث آرام. وجعلا اور جعلا بنا دیا، النہارا دن کو، نشورن، نشورن اٹھنے کا وقت، یعنی رات کو سونے کا وقت اور دن کو اٹھنے کا وقت بنا دیا، آرام کا وقت اور اٹھنے کا وقت. اور وہ وہی ہے جس نے بنا دیا ہے تمہارے لیے رات کو لباس، اور نیند کو، نوم یعنی نیند کو، سبات آرام کا وقت، اور بنا دیا ہے دن کو، نشورن اٹھنے کا وقت. اب یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان ریسریکشن ہو رہا ہے، یعنی جس طرح ایک چھوٹا نشر ہے اور ایک بڑا نشر ہوگا، یعنی انسان ایک مرتبہ قبر سے پوری طرح اٹھایا جائے گا، لیکن روز رات کو ہم جب سو جاتے ہیں اللہ ہماری روحیں قبض کر لیتے ہیں. تو وہ چھوٹی موت ہمیں روزانہ آتی رہتی ہے، اس کے بعد صبح ہوتی ہے، تو جس کی چاہتے ہیں اللہ روحیں دے دیتے ہیں، اور جس کی چاہتے ہیں اللہ روحیں روک لیتے ہیں اپنے پاس. اب وہ صبح ہو، چاہے رات ہو یا دن ہو یا قیلولے کا وقت ہو، انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح اس کے اندر سے نکال لی جاتی ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی روح اس میں ڈال دی جاتی ہے. تو یہ ویسے ہی ہو گیا نا کہ موت آئے گی تو انسان کی روح کھینچ لی جائے گی، اور جب اس کو اٹھایا جائے گا قبر سے تو اس کی روح اس میں ڈال کر اس کو دوبارہ اٹھا دیا جائے گا. وہ وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے رات کو لباس، اور نیند کو آرام، اور بنا دیا دن کو اٹھنے کا وقت. آیت نمبر 48 وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَهُ، اور ہوا وہ، الذی وہ ہے جو جس نے، ارسلہ بھیجا، الریاح ہوا کو، بشرن خوشخبری بنا کر، بین یدئی، بینا درمیان، یدئی دو ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے، بشرن خوشخبری بنا کر سامنے، رحمتی ہی رحمت، رحمت کی، اس کی رحمت کے سامنے سامنے. ہوا پہلے ہی آگے آگے خوشخبری دیتی ہے. رحمت کیا ہے یہاں پر؟ بارش. بارک اللہ فیکم. بارش کو اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے یہاں پر؟ رحمت. کہ رحمت سے پہلے پہلے ہوائیں آتی ہیں جس سے تم بھاپ لیتے ہو کہ اب بارش ہونے والی ہے، اور یعنی لوگ خوش ہو جاتے ہیں نا وہ ہوائیں دیکھ کر، تو اللہ نے اس کو بشرن خوشخبری کہا ہے. اور وہ وہی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو، بشرن خوشخبری بنا کر، آگے آگے سامنے اس کی رحمت کے یعنی بارش کے. اور انزلہ نازل کیا نا ہم نے، من السماء آسمان سے، ماءن پانی، طہورن پاک پانی، مان طہورن صفت موصوف ہے، پاک پانی کو ہم نے نازل کیا. 49 لنحیی، کیوں نازل کیا ہم نے وہ پاک پانی؟ لی تاکہ، نون ہم، یا حیات دے دیں، زندگی عطا کر دیں، بھی اس سے یعنی اس کے ذریعے، اس پانی سے، بلدتن میتتن، بلدہ شہر، میتا مردہ، مردہ شہر کو. یہ بلدتن میتتن صفت موصوف ہے، ایڈجیکٹیو ہے. وَنُسْقِيَهُ، اور نون ہم، سقا پلا دیں، سین قاف یا سقا یعنی پلانا، وہ اس کو ہم پلائیں، اس مردہ شہر کو ہم پلائیں، من سے، ما جو، اس سے جو، خلقنا خلقا پیدا کیا نا ہم نے، انعامن مویشی، و اناسیون اور انسان، کثیرن بہت سے، یعنی اس کے ذریعے سے ہم پھر پانی پلاتے ہیں بہت سے لوگوں کو، جانوروں کو بھی
اور انسانوں کو بھی بہت سے، تاکہ ہم زندہ کر دیں اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے سے مردہ شہر کو، اور ہم پلائیں اس سے، اس میں سے یعنی اس پانی میں سے ہماری تخلیق کو، مویشیوں کی اور انسانوں کی بہت سے، یعنی کہ اس پانی کے ذریعے سے ایک تو ہم مردہ زمین زندہ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم مویشیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور انسانوں کو، بہت سے انسانوں کو پانی پلاتے ہیں۔ 50 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، صرفا پھیر پھیر کر بیان کیا نا ہم نے اس کو، اور پھیر پھیر کر بیان کیا ہے ہم نے اسے، بینہم، بینا درمیان، ہم ان کے، لیذکروا، لی تاکہ یا وہ واولی سب، ذکرہ نصیحت حاصل کریں، فابا، پھر ابا، ہاں بارک اللہ فیکم، ابا انکار کر دیا، تو انکار کر دیا اکثر الناسی، اکثر لوگوں نے، اللہ سوائے کفورن، ناشکری کے، یعنی ناشکری کے علاوہ کچھ نہیں کیا، انکار ہی کیا، کفر ہی کیا ان لوگوں نے۔ البتہ تحقیق پھیر پھیر کر بیان کیا ہم نے اسے ان کے درمیان، تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں، پھر ان سب نے پھر انکار کر دیا اکثر لوگوں نے، اور سوائے کفر کے کچھ نہ کیا، مطلب وہ چیز ہڈن ہے بٹ اٹ از انڈرسٹوڈ، سوائے کفر کے انہوں نے اور کچھ بھی نہ کیا، ناشکری ہی کی۔ 51 وَلَوْ شِئْنَا، اور لو اگر شی چاہتے نہ ہم، اور اگر ہم چاہتے، لا بعثنا، لا یقیناً بعثا بھیج دیتے نہ ہم، فی کل قریت اٹھا دیتے یا بھیج دیتے، فی میں کلی ہر قریہ بستی میں، نذیرن ایک ڈرانے والا، یعنی ہم چاہتے تو ہر بستی میں بھیج دیتے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب قیامت تک انہی کا وہ چلے گی نبوت، خاتم النبیین، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ہم چاہتے تو ہر بستی کا ایک ایک نذیر الگ بنا دیتے، اور اگر ہم چاہتے ضرور بھیج دیتے، ہم اٹھا دیتے ہم ہر بستی میں سے ایک ڈرانے والا، فلا تطیع الکافرین، پھر لا نہیں تا تم اطاعت کرو، الکافرین کافروں کی، وجاہدوہم، اور جاہد جہاد کرو، ہم ان سے، بھی اس کے ذریعے، جہادن کبیرن، اس کے ذریعے یعنی اس قرآن کریم، اس نصیحت کے ذریعے سے، جہادن کبیرن بہت بڑی جہاد، یعنی اب اس قرآن کو پہنچانے میں جو جد و جہد لگے، جو مشکلیں سامنے آئے، اس کو کیا کرتے جائیں، قبول کرتے جائیں، اور ان کو قرآن پہنچا دیں، تو آپ نہیں اطاعت کرے کافروں کی، یعنی یہ جو باتیں بنا رہے ہیں، فرشتے لا دو، اتنے یہ لے آؤ، خدا کو لے آؤ، تو ان کی کسی بھی بات میں آنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ سب بستیوں میں کیا لے آئے، ایک ایک ڈرانے والا۔ اور پچھلی کل ہم نے کیا پڑھا تھا، اللہ نے کیا کہا تھا، اگر ہم چاہتے تو کیا کرتے، ان کے لیے باغات بنا دیتے، ان باغات سے بھی بہتر جن کے اندر نہریں بہتی ہیں، یہ جتنے مطالبے کر رہے ہیں اس سے بہتر ہم دینے پر قادر ہے، لیکن ہم نہیں دیں گے، کیوں نہیں دیں گے، معجزہ دیکھ کے انکار کر دیں گے، اور پھر عذاب آنا لازمی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، تو اللہ نے عذاب ابھی نہیں بھیجنا تھا، اس نے معجزہ نہیں دکھایا، پھر نہیں آپ اطاعت کریں کافروں کی، اور ان سے جہاد کریں، بھی اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سے، جہادن کبیرن بڑا جہاد، وَهُوَ الَّذِي، اور ہوا وہ وہی ہے، الذی جس نے، مرج البحرینی، مرجا رائج کیا، ملا دیا، مرج کر دیا، مطلب ملا دیا، البحرینی بحر سمندر، عینی دو سمندر، نام ہے نا جگہ کا بحرین، ہاں دو سمندروں کی جگہ، اور وہ وہی ہے جس نے مرجا ملا دیا، البحرینی دو سمندروں کو، حاضا یہ، عذبن فراتن، عذبن میٹھا ہے، فراتن خوش مزہ، بہت اچھے مزے والا، ایک ہے کیا ہے، میٹھا ہے اور اچھے مزے والا ہے، وہذا، اور ہاضا یہ ہے، ملہن نمکین، اجاجن کڑوا، نمکین بھی ہے اور کڑوا بھی ہے، اور ایک ہے میٹھا بھی ہے اور ساتھ میں مزیدار بھی ہے، وجالا، اور جالا بنا دیا، بینا درمیان، ہما ان دونوں کے درمیان، برزخن برزخ ایک پردہ، وحجرن محجورا، اور ہجرن ایک آڑ، محجورن بہت اچھی آڑ یعنی مضبوط آڑ، دیکھیں وہ ہجرت اور یہ ہجرت میں فرق ہے، حجرا اور حجرا، وہ چھوٹے ہاں سے ہے ہجرت، جو ادھر سے ادھر جانے والی جو ہجرت ہے وہ چھوٹے والے ہاں سے، اور یہ ہا سے ہے، ہا، حجرا، ٹھیک ہے، ہجر ہم پتھر کہتے ہیں نا، پتھر، اور پتھر کیا بنتا ہے، آڑ بنتا ہے نا،
पत्थर रुकावट बनता है तो पत्थर का मतलब एक आड़ बन जाना, रुकावट बन जाना। अजबुन, हाँ हाँ, अलिफ निकाल लिया ना उसमें से, आजाब में से, तो वो मीठा हो गया। ठीक है, अजबुन यानी के मतलब मीठा। अजाब कड़वा होता है ना, सख्त होता है, उसमें से अलिफ दरमियान में से निकाले अजबुन तो मीठा हो जाए। हाँ, दोनों के रूट लेटर सेम है। ठीक है, वह हुआ लजी, वह और वो हुआ वो, अल्लजी वो है जिसने मिला दिया है दो समंदरों को, यानी तुम्हारी निगाहों में वो मिला हुआ है, लेकिन अल्लाह ने उसके बीच में एक आड़ रखी, एक पर्दा रखा हुआ है, एक बरजक बना रखा है। बरजक मतलब एक पर्दा, एक इंटरमीडिएट चीज जो होती है उसको कहा जाता है। वो वही है जिसने मिला दिया है दो समंदरों को, ये है मीठा और मजेदार, और एक ये है नमकीन और कड़वा, और बना दिया उन दोनों के दरमियान एक बरजक, एक पर्दा, वह हिजरन महजूरा, और एक आड़ मजबूत, बहुत मजबूत आड़, यानी कि वो एक दूसरे में मर्ज नहीं हो सकते। और वो आपने देखा होगा ना, वो कितना वायरल है ना वो वीडियो, दो समंदर जो मिल रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसे किस तरीके से मिला दिया है उनको। अल्लाहु अकबर कबीरा। आयत नंबर 54, वहुवल्लज़ी खलका मिनल माई। देखिए कितनी नेमत है, अल्लाह एक के बाद एक जिक्र किए जा रहे हैं ना। वह और हुआ वो वही है, अल्लज़ी जिसने खलका पैदा किया, मिन से अलमाई पानी से, बशरन एक इंसान को, एक बशर को, फजअल फजअलहू फिर जाला बना दिया हूँ उसे, नस्बन नसब यानी इंसान का जो नसब होता है, यानी मायका, उसका जो नसब चलता है, उसकी जो जेनरेशन चलती है, उसको नसब कहा गया है। वस्विहिरन और ससुराल, यानी मैका और ससुराल एक ही आदमी है, लेकिन उसके पूरे पूरे दो खानदान होते हैं। नसब का मतलब उसका मायका, और सिहरन यानी उसका ससुराल। वकाना, व और काना है, वह बुका आपका रब, कदीरा कुदरत रखने वाला, यानी एक नसब, एक बशर से इंसान की इतनी बड़ी बड़ी नस्लें उसने फैला दी। वो वही है जिसने बना दिया है पानी से एक बशर, और बना दिया उससे उसका नसब यानी उसका मायका, व सिहरन और ससुराल, और है आपका रब कुदरत रखने वाला। आयत नंबर 55। हाँ वही वही, हसब नसब यानी कि हमारी जो जेनरेशन चलती है ना, उसी को कहा जाता है। हाँ, सिहरन आया है ना, तो उसके कंपैरिजन में मायका उसको लिया गया। बिल्कुल, नसब का मतलब वही होता है, जो जेनरेशन होती है ना, उसको नसब कहा जाता है। बिल्कुल शिजरा, उसी को नसब कहा जाता है। आयत नंबर, वो असल में कंपैरेटिव लिया गया है ना, अलग से आया तो नसब ही रहेगा, तेरा के साथ आया तो मायका ससुराल आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। और नसब का मतलब आप जनरल उसकी जेनरेशन और शिजरा भी कर सकते हैं तर्जुमा, कि उसी के जेनरेशन से फिर क्या होता है, निकाह करता है तो उसकी फिर ससुराल भी बन जाती है। ठीक है, तो सिगरा के साथ हम मायका ससुराल कर सकते हैं, अदरवाइज हम नसब का तर्जुमा शिजरा भी कर सकते हैं। आयत नंबर 55, व याबुदून मिन दुनिल्लाहि, व और या वो वाउन सा बाबादा इबादत करते हैं, मिन दुनिल्लाहि अल्लाह को छोड़कर, माँ जो ला यनफअहुम, ला नहीं, या वो नफा नफा पहुंचाते हैं हम उनको, नहीं वो फायदा पहुंचा सकते हैं उनको, यानी वो झूठे माबूद उनको ना फायदा पहुंचा सकते हैं। वाह, और ला नहीं, यदुर्रुहुम, या वो जरूर जरर पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं हम उनको। वकाना, व और काना है, अल काफिर काफिर, अला पर, रब रब ही अपने रब पर, जहीरन मददगार, और है काफिर अपने रब पर, यानी अपने रब के मुकाबले में, जहीरन मददगार, यानी अपने रब के मुकाबले में, अपने रब के खिलाफ जो भी बातें होती हैं उसमें वो क्या करता है, मदद करता है। हर वो मुहिम का हिस्सा बनता है जिसमें अल्लाह के खिलाफ बातें होती हैं, हर उस चीज का क्या बन जाता है, शामिल हो जाता है जिसमें अल्लाह के शरीयत के खिलाफ बातें होती। तो अल्लाह ने फरमाया, काफिर तो अपने ही रब पर, यानी अपने ही रब के मुकाबले में क्या बनता है, दूसरों का मददगार बनता है। काफिरों का मददगार दूसरे झूठे माबूदों का मददगार बनता है। और वो सब इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर, जो नहीं नफा पहुंचा सकते उनको, और ना ही वो नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको। और काफिर तो अल्लाह अपने रब पर, यानी अपने रब के मुकाबले में, जहीरन मददगार है उन झूठे माबूदों का। वमा अरसलना का इल्ला मुबश्शिरन व नजीरा, इल्ला आ रहा है इसलिए माँ का तर्जुमा नहीं हो जाएगा। और माँ नहीं, अरसला भेजा ना हमने का आपको, इल्ला सिवाय, मुबश्शिरन खुशखबरी सुनाने वाला, व नजीरन और डराने वाला बनाकर। चलें इतना कर लें रिपीट।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 57. قل ما اسألکم علیہ من اجر. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے تو آپ کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ بشیر و نذیر، ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا. قل، آپ کہہ دیجئے، آپ پوچھئے، ما نہیں، اسألکم الف، میں، سألا سوال کرتا، تم سے نہیں، میں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، علا پر ہی، اس پر یعنی اس تبلیغ پر، من اجرن کوئی اجر میں سے یا کوئی اجر، اللہ سوائے، من شاء من جو شاء چاہے، جو چاہے، ان کے، یتخذا یا وہ اتخذ بنا لے، الا طرف رب کی، اپنے رب کی طرف، سبیلن کوئی راستہ. آپ کہہ دیجئے یا آپ کہہ دیجئے، نہیں میں سوال کرتا ہوں تم سے اس پر کسی اجر کا، سوائے جو وہ چاہے کہ وہ بنا لے اپنے رب کی طرف ایک راستہ. یعنی میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے کو آپٹ کر لو، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ مت اختیار کرو. بس میرا اتنا ہی مطالبہ ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے اس کے اوپر کوئی اجرت نہیں چاہیے، نہ مالی اجرت، نہ جانی اجرت، نہ کسی بھی قسم کی اجرت میں تم سے نہیں طلب کرتا. آیت نمبر 58. وتوکل علی الحی، و اور توکل کیجئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وتوکل، آپ بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے، علی الحی، علی پر، الحی زندہ پر، الذی وہ جو، لا یموت لا نہیں، یا وہ موتو مرنے والا ہے، وسبح اور تسبیح کیجئے، بحمدہ بھی ساتھ حمد ہی اس کی حمد کے ساتھ، وکفا بھی و اور کفا کافی ہے بھی اس کا، بذنوبی عبادہ خبیرہ، بذنوبی ذنوب ذنبن کا پلورل ہے، ذنوبن گناہوں سے، عبادہ اپنے بندوں کے، خبیرن باخبر یعنی بہت زیادہ خبر رکھنے والا. اور بھروسہ کیجئے اس زندہ پر وہ جو نہیں مرنے والا، اور تسبیح کرتے رہیے اس کی حمد کے ساتھ، اور کافی ہے وہ کافی ہے اس کا اس کے گناہوں پر، اس کے گناہوں پر ایک منٹ، اور کافی ہے، ایک منٹ I'll just make the proper sentence is not 58. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. اچھا، وہ بھی کے ساتھ خبیر آئے گا، اور کافی ہے اس کا باخبر ہونا اپنے بندوں کے گناہوں پر. ٹھیک ہے، یہ بھی کے ساتھ خبیرن آئے گا تو پراپر سینٹنس بن جائے گا. وہ اور کافی ہے اس کا باخبر ہونا گناہوں پر بھی، عبادی بندوں کے گناہوں پر، خبیرن باخبر ہونا. اور توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے اس زندہ ہستی پر وہ جو نہیں مرنے والا ہے، اور تسبیح کرتے رہیے اس کی حمد کے ساتھ، اور کافی ہے اس کا، پھر قوما، گناہوں پر اپنے بندوں کے، قوما باخبر ہونا. ٹھیک ہے، جب قوما لگائیں گے تو بھی کے ساتھ خبیرن جڑ جائے گا، یعنی اپنا رب کا باخبر ہونا اس کے بندوں پر وہی کافی ہے. کسی اور کو نہ بھی خبر ہو کسی بندے کے گناہ کی، اللہ باخبر ہے تو وہ بھی کافی ہے. آیت نمبر 59. الذی وہ جو، خلقہ وہ جس نے، خلقہ پیدا کیا، تخلیق کیا، سماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ بینا درمیان ہے، ہما ان دونوں کے، فی ستۃ ایام، فی میں ستہ 6 ایام، یوم کا پلورل ہے، ایام دنوں میں، 6 دنوں میں، ثم پھر استوا بلند ہوا، متوجہ ہوا، علی پر، العرشی عرش پر، الرحمن رحمان، فاسأل پھر سأل پوچھئے، بھی اس کے بارے میں، خبیرن کسی خبر رکھنے والے سے، یعنی اس کے بارے میں تو کوئی خبر رکھنے والا ہی بتا سکتا ہے. اور سب سے زیادہ خبر رکھنے والا کون ہے اللہ کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ پر اللہ تک پہنچنے کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی مل سکتا ہے. ورنہ انسان اگر سمجھے کہ میں ڈائریکٹ پہنچ جاؤں گا
تو وہ پہنچے گا لیکن بھٹکتا ہوا پہنچے گا. تو اسی لیے اگر سیدھا راستہ چاہیے تو نبی کے ذریعے سے ہی ملے گا وہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں. پھر متوجہ ہوا یا بلند ہوا عرش پر رحمان. پھر پوچھیے اس کے بارے میں کسی جاننے والے سے، باخبر سے. آیت نمبر 60 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لالیہم ان کے لیے یا ان سے، اسجدوا تم سب سجدہ کرو، للرحمن رحمان کے لیے. قولوا واولی کو سب قالا کہتے ہیں، ومر رحمان اور کیا ہے یہ رحمان، اور ماں کیا ہے الرحمن رحمان. یعنی کبھی تو تم کہتے ہو اللہ کو سجدہ کرو، اب کہہ رہے ہو رحمان کو سجدہ کرو. یہ نیا معبود کیسے آ گیا؟ یعنی اس ان کی سوسائٹی میں رحمان لفظ جو تھا اتنا کامن نہیں تھا. اللہ نام تو وہ خود بھی یوز کیا کرتے تھے. ان کی دعائیں نا اللہم اللہم، آج بھی ہم وہ دعائیں اللہم سے پڑھتے ہیں، یہ ان کا لفظ تھا مشرکان مکہ کا. ٹھیک ہے، تو اللہ نام کو سے واقف تھے، رحمان نام سے واقف نہیں تھے. تو انہوں نے سمجھا کہ کسی دوسرے معبود کی بات ہو رہی ہے. جس طرح سے ان کے خود کے تھے وہ ایسے ہی سمجھ رہے تھے. اور کیا ہے رحمان، انسجدو کیا نون ہم سجدہ کرتے چلے جائیں، لیے ماں جو تأمرنا تاتو امرا حکم دیتا ہے نا ہمیں، یعنی جس کو تو حکم دیتا رہے ہم اسی کو سجدہ کرتے چلے جائیں. وزادہم اور زیادہ اس نے زیادہ کیا ہم ان کو بڑھا دیا ان کو نفورن نفرت میں، یعنی وہ نفرت میں اور بڑھ گئے. یعنی کبھی تم اللہ کو کہتے ہو کبھی رحمان کو کہتے ہو، جس کو تم کہتے چلے جاؤ گے ہم کیا اسی کے سامنے جھکتے چلے جائیں گے؟ یعنی ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا. اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے یا ان سے کہ تم سب سجدہ کرو رحمان کے لیے یا رحمان کو، وہ سب کہتے ہیں اور نہیں، اور کیا ہے رحمان، کیا ہم سجدہ کرتے رہیں جس کو تو حکم دیتا رہے ہمیں، اور زیادہ کر دیا ان کو نفرت نے، مطلب اس بات نے اور بڑھا دیا ان کو نفرت میں. تبارک الذی بابرکت ہے، الذی وہ جس نے جعلا بنا دیا، پھر سمائی آسمان میں، بروجن برج، برج یعنی ستارے، ستاروں کو برج کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور وجعلا اور بنا دیا فیہا اس میں سراجن، سراج یعنی چراغ، چراغ یعنی سورج ایک چراغ، وقمرن منیرا اور قمر چاند، منیرا منور روشن. یعنی یہ منیر کا مطلب ہوتا ہے، سراج کا مطلب ہوتا ہے جو خود کی روشنی سے جلتا ہے، منیر کا مطلب ہوتا ہے جو دوسرے کی روشنی سے جلتا ہے. تو سورج اپنی خود کی ذاتی روشنی رکھتا ہے اور منیر جو ہے سورج کی روشنی سے اپنی روشنی کو لیتا ہے، اسی لیے منیر. اب یہ جو ریسرچ ہوئی ہے جیوگرافی میں تو اب جا کر ہوئی ہے کہ سورج کی اپنی خود کی لائٹ ہے، وہ خود اس کے اندر کمبشن پروسیس چلتا ہے اور وہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہائیڈروجن آکسیجن کے اس سے فیوژن سے وہ لائٹ جنریٹ ہوتی ہے جس میں ہیٹ بھی ہوتی ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے سراج، جس کے اندر چمک ہو، لائٹ ہو، ہیٹ ہو، حرارت ہو، تو اس کو سراج کہا جاتا ہے. تو وہ سورج ہے. اور منیر کہا جاتا ہے جو کسی اور سے لائٹ لے کر خود اپنے آپ کو روشن کرتا ہے. تو چاند جو ہے منیر ہے. اور جو اب جا کے ہمیں پتا چلا ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں کب سے بتا دیا، صرف 2 لفظوں کے ذریعے بتا دیا ہے نا. بابرکت ہے وہ ذات وہ جس نے بنا دیا آسمان میں برج یعنی کہ ستارے اور بنا دیا اس میں ایک سراج یعنی چراغ یعنی کہ سورج، اور چاند کو روشن بنا دیا، منیر بنا دیا. وہ الذی وہ وہی ہے جس نے بنا دیا رات اور دن کو، اللیل والنہار رات اور دن کو، خلفتن ایک دوسرے کا خلیفہ، یعنی خلیفہ مطلب ہاں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، جانشین بنا دیا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا. لمن لیے من جو ارادہ کرے، ان کے یذکر یا وہ ذکرہ نصیحت حاصل کرے، او یا ارادہ کرے شکورن شکر گزاری کا. یعنی اللہ نے یہ نعمتیں اس لیے بیان کی ہیں تاکہ جس کو شکر گزاری کرنی ہو شکر گزاری کرے، اور جو پونڈر کرے اور تدبر کر کے نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر لے. وہ وہی ہے جس نے بنا دیا رات اور دن کو خلفتن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، اس کے لیے جو ارادہ کرتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا وہ جو ارادہ کرتا ہے شکر گزاری کا، اس کے لیے اللہ نے ان تمام چیزوں کو بنا دیا ہے. چلیں عباد الرحمن کی صفات آ رہی ہیں، وہ ہم نیکسٹ اس میں پڑھتے ہیں. پہلے آپ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پیچھے گزر گیا سجدہ یہ کہہ رہے ہیں؟ اچھا سوری، آئی تھاٹ کیا آگے. اچھا
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 63। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। व और इबाद, इबाद बंदे, और रहमान, रहमान के बंदे, अल्लज़ीना वो लोग हैं जो यमशूना या वो वाउन सब मीम शीन या मशी यानी चलना, ठीक है, मीम शीन या इसके रूट लेटर है। इबादुर रहमान, रहमान के बंदे तो वो हैं जो जब चलते हैं अलल अर्दी जमीन पर, अला पर, अल अर्दी जमीन पर, हौनन, हौनन आहिस्ता चलते हैं, आसानी से। हौनन हमने पढ़ा था ना, अहवना अलल्लाही, अल्लाह पर बहुत आसान है कि वो दोबारा बना दे। अहु हा वाव नून, हौन का मतलब है आसानी या आहिस्ता से। और ये रहमान के बंदे तो वो हैं जो चलते हैं जमीन पर आहिस्तगी से। व इज़ा, व और इज़ा जब, ख़ातबहुम, ख़ातबा खिताब करते हैं, मुखातिब होते हैं, बात करते हैं, हम उनसे, अल जाहिलूना जाहिल लोग, क़ालू वावलिफ वो सब, क़ाला कहते हैं, सलामन सलाम हो, यानी वो बहस और मुबाहिसा नहीं करते जाहिलों से, बल्कि क्या करते हैं, उनको सलाम देकर बात को खत्म कर देते हैं। अब देखें रहमान के बंदों की सिफत बयान हो रही है। पहली सिफत क्या, कि जमीन पर बड़ी आहिस्तगी के साथ, नरमी के साथ चलते हैं, ठीक है। रहमान के बंदे तो वो हैं जो चलते हैं जमीन पर हौनन, बड़ी आहिस्तगी से, बड़ी आसानी के साथ, नरमी के साथ। और जब मुखातिब होते हैं उनसे जाहिल लोग, तो वो सब कह देते हैं उनको सलाम, यानी उलझते नहीं, बहसे मुबाहिसा नहीं करते। दो क्वालिटीज। तीसरी क्वालिटी, वल्लजीना यबीतूना लिरब्बिहिम, और अल्लजीना वो लोग जो, या वो वाउन सब बैत, हमने कई मर्तबा ये वर्ड पढ़ा था। हाँ, रात को सरगोशी करना, प्लानिंग करना, तो रात के वक्त की बात होती है बैत में, क्योंकि बैत में घर में ही होता है ना इंसान। हाँ, तो बी के नीचे जेर आ गया ना, वो बी के ऊपर जबर, कुछ ना कुछ अलग फॉर्म में आएगा ना बैत के अलावा, तो फिर वो उसका तर्जुमा ये हो जाएगा। मतलब जब वर्ब के फॉर्म में कोई और चीज आ जाएगी तो उसका ये मीनिंग होगा। और बैत जो है नाउन है ना, और ये बैत जो है वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब जब होगा, यानी कि काम जब होगा, तब यही तर्जुमा करेंगे, रात के वक्त कुछ भी किसी भी काम का करना। और जब नाउन फॉर्म में आएगा बैत, तो उसका तर्जुमा घर होगा, ठीक है। इसम है और एक फेल है, तो इसम के फॉर्म में आएगा तो घर का तर्जुमा करेंगे, और फेल के फॉर्म में आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, रात के वक्त का करेंगे, क्योंकि इंसान रात का वक्त अपने घरों में ही गुजारता है। वल्लजीना, और वो लोग जो यबीतूना या वो वानु सब बीत, रात गुजारते हैं, यानी अपने घरों में रात गुजारते हैं, ली रब्बिहिम, ली लिए, रब रब हिम अपने, उनके रब के लिए। और वो लोग वो सब जो रात गुजारते हैं अपने रब के लिए, सुज्जदन कैसे, सजदा करते हुए, व क़ियामन, और कयाम करते हुए, यानी उनकी रातें इबादतों से खाली नहीं होती, बल्कि इबादतों से लबरेज होती हैं। तो तीन क्वालिटी हुई, पहला जमीन में आहिस्तगी से चलते हैं, दूसरा जाहिलों से सलाम कहकर हट जाते हैं, बहस नहीं करते, तीसरा रातें उनकी इबादतों से लबरेज होती हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना, चौथी बात, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना, अब उनकी दुआ क्या है, वल्लज़ीना वो लोग जो, या वो वाउन सब, कूलू कहते हैं, रब रब ना हमारे, ए हमारे रब, इस रिफ फेर दे अन से, ना हम से, अजाब जहन्नम, जहन्नम का अजाब, इन्ना बेशक अजाबहा, उसका अजाब, यानी जहन्नम का, हा की जमीर जहन्नम की तरफ जा रही है, क्योंकि जहन्नम फीमेल वर्ड है। काना है गरामन, गरामन यानी लाजिम होने वाला, जान का लागू जिसको कहा जाता है, गरामन यानी कि गले का फंदा, एक तरीके से लाजिम हो जाना, यानी कि ये तो होकर रहने वाला है। और वो लोग वो सब जो कहते हैं, ए हमारे रब, फिर दे हमसे जहन्नम के अजाब को, बेशक उसका अजाब तो है जान का लागू, लाजिम होने वाला। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुकामा, आयत नंबर 66। इन्ना बेशक, हा वो यानी जहन्नम, साअत, जहन्नम फीमेल है इसलिए ता के ऊपर सुकून आ रहा है, साअत वो बुरा है, मुस्तकर्रन करार पाने की जगह, ठिकाना, व मकामा और कयामगाह, कयाम की जगह, यानी रहने की और कयाम करने की जगह, बदतरीन कयामगाह है, बदतरीन रहने की जगह है क्या, जहन्नम। बेशक वो तो बहुत बुरी
قرار کی جگہ یعنی ٹھکانہ ہے، وہ مقامہ اور قیام گاہ ہے۔ آیت نمبر 67، 4 باتیں ہو گئی، 3 باتیں اور پھر ایک دعا۔ آیت نمبر 67، والذین، اور وہ لوگ جو اذا جب انفقوا، واو الف وہ سب انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، لم نہیں، یا وہ واو الف سب صرفا اسراف کرتے، مطلب فضول خرچی نہیں کرتے، ولم و اور لم نہیں، یقترو، لا قطرہ کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، تنگی کرنا، یعنی بخیلی، کنجوسی بھی نہیں کرتے، و اور لم نہیں، یا وہ واو الف سب قطرہ کیا کرتے، کنجوسی نہیں کرتے، بخیلی نہیں کرتے، یعنی کیا معاملہ ہے ان کا، درمیانی بین اعتدال والا معاملہ ہے، نہ زیادہ فضول خرچی کر دینا کہ خود بیٹھ جاؤ، اور نہ اتنا کم کرنا کہ اپنی جان پہ نہ لگا، تو یہ دونوں میں کیا کرتے ہیں، اعتدال کرتے ہیں، پکانا ہے بینا، درمیان، ذالکا اس کے، قوامہ، قوامہ یعنی معتدل، قائم رہنے والا سیدھا راستہ، یعنی کہ اس کے درمیان سیدھا راستہ مطلب جو بیلنس پہ ہے، ہاں بیلنس کر کے وہ لوگ خرچ کیا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جب انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، نہیں وہ اسراف کرتے، فضول خرچی کرتے، اور نہ ہی وہ کمی کرتے ہیں یعنی بخیلی کرتے ہیں، اور ہے یہ درمیان کا راستہ، مطلب قوامہ، معتدل راستہ، بیلنس راستہ۔ آیت نمبر 68، والذین، اور وہ لوگ جو لا یدعون، لا نہیں، یا وہ واؤن سب دعا پکارتے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن آخر دوسرے معبود کو، ولا یقتلون، و اور لا نہیں، یا وہ واؤن سب قتلا قتل کرتے، النفس نفس کو، کسی جان کو، التی وہ جو، حرم اللہ حرام کر دی ہے اللہ نے، الا سوائے بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی قصاص کے طور پر یا کسی سزا کے طور پر تو قتل کرتے ہیں، ورنہ یہ جانوں کو بلا وجہ قتل نہیں کیا کرتے، ولا یزنون، و اور لا نہیں، یا وہ واؤن سب زنا کرتے، نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، زا نون یا زنا، یہ 3 کبیرہ گناہوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، ایک تو شرک، دوسرا اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آتا ہے قتل، اور تیسرا آتا ہے زنا، یہ 3 کبیرہ گناہوں میں بھی بہت کبیرہ گناہ ہیں، تو یہ اللہ نے فرمائی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں حق کے ساتھ، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، وَمَن يَفْعَلْ، و اور من جو، یا وہ فعلا کرے گا، ذالکا یہ، مطلب ان میں سے کوئی کام، یلقا، یا وہ لکھا ملاقات کرے گا یا پائے گا، اسامن، اسامہ اسم سے، ہاں گناہ، یعنی گناہ کا بدلہ یعنی سزا، وہ اس کا گناہ کا بدلہ پالے گا، وہ سزا پائے گا اس کی، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو وہ جس نے حرام کی تھی اللہ نے سوائے حق کے ساتھ، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، اور جو کرے گا یہ کام یعنی ان تینوں میں سے کوئی کام، تو وہ ملاقات کر لے گا یعنی پا لے گا، اسامن گناہ کو، یعنی وہ اس کا سزا پائے گا۔ چلیں ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یضاعف لہ العذاب، یعنی اللہ نے فرمایا کہ جو یہ 3 کام کر لے گا، یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرے گا، تو کیا ہے وہ پہلے تو گناہ کما رہا ہے اس کا، پھر اللہ نے نیکسٹ آیا میں فرمایا آگے کنٹینیو، یضاعف، یا وہ ضعفا، ہم نے کہا تھا انسانوں کے تعلق سے آئے ضعفا مطلب کمزور ہونا، اور جب نمبر کے تعلق سے آئے تو بڑھانا، دگنا کرنا، یہ ترجمہ، یا وہ ضعفا بڑھا دے گا یا دگنا کر دے گا، لہو لا لیے اس کے لیے، العذاب عذاب کو، یوم القیامہ قیامت کے دن، وَيَخْلُدُ، اور یا وہ خلدہ ہمیشہ رہے گا، فی ہی اس میں، یعنی اس عذاب میں، مہانا مہین، ہم پڑھتے ہیں نا عذاب مہین، ذلیل کرنے والا، رسوا ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر، یعنی جس نے ان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا تو وہ بڑھا دے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اس عذاب میں، مہانا یعنی کہ ذلیل و خوار ہو کر، اللہ من تابا، اللہ سوائے، یعنی اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیا کرے، سوائے جو تابا توبہ کر لے، ومن عملا صالحا، عملا، و اور من جو عملا عمل کر لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سوائے من جو تابا توبہ کر لے، و اور آمنا ایمان لے آئے، و عملا عملا صالحا، و اور ملا عمل کرے، عملا صالحا نیک عمل صفت موصوف ہے یہ، تو 3 چیزیں بتائیں، اگر کسی سے ان کیس یہ گناہ ہو جاتا ہے
غلطی سے خطأً اگر گناہ ہو جائے، پھر اس کو ریئلائز ہو جائے، وہ توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ اب دیکھیں توبہ کرنے کے بعد ایمان لائے اس لیے کہا گیا کیونکہ کبیرہ جب گناہ سرزد ہوتے ہیں اس کے بعد ایمان چلا جاتا ہے، کفر پر آ جاتا ہے بندہ، زنا کرنے کے بعد، شرک کرنے کے بعد اور قتل کرنے کے بعد وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب اس کو تجدید ایمان کرنا پڑے گا، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھ کے شہادہ دینی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ ایمان لائے، توبہ کرے، ایمان لائے اور عمل کرے، عملاً صالحا، نیک عمل، فاولئک، تو یہی لوگ، یبدل اللہ، یا وہ بدل دے گا اللہ، اللہ، سیئاتہم، سیئات گناہوں کو، ہم ان کے گناہوں کو، حسنات بھلائیوں میں، وکان اللہ، و اور کانا ہے اللہ، اللہ غفور الرحیمہ، بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ جس سے اگر ایسے کوئی کبیرہ گناہ ہو بھی جاتے، کبیرہ یا صغیرہ جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں، تو انسان کیا کرے، اللہ سے توبہ کرے اور اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرے، اصلاح کرنے کے بعد اس پر نیک عمل کرنا شروع کر دے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، تو ہم تو اس پر بھی قادر ہے کہ جتنے گناہ ہیں اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں۔ اچھا، قیامت کے دن کے کچھ مناظر بیان کیے جاتے کہ کس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا، کس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا۔ تو ایک شخص کا معاملہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے شخص تو اپنے گناہ پڑھ، تو وہ کیا کرے گا، جب اس کے کتاب دی جائے گی، شرمسار ہو رہا ہوگا کہ اللہ گناہ پڑھنے کے لیے مجھ سے کہہ رہا ہے، ایسے ہی عذاب دینا تھا تو اب مجھے ہی کہہ رہا ہے، یعنی میں اور رسوا ہوں۔ تو وہ کیا کرے گا، اپنی کتاب اپنے ہاتھ میں لے گا اور سارے چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھنا شروع کر دے گا، ایک پڑھ رہا ہے، دو پڑھ رہا ہے، تین پڑھ رہا ہے، چار پڑھ رہا ہے، سارے جب فنش ہو گئے، کتاب بند کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جتنے تو نے گناہ پڑھے سب کو ہم نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو جلدی سے کہا نہیں نہیں اللہ، بڑے بڑے گناہ تھا کہ میں اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں۔ یعنی پہلے عذاب کے ڈر سے چھوٹے گناہ پڑھ رہا تھا، جیسے نیکی کا سنا تو کہتا ہے اللہ بڑے بڑے گناہ تو ابھی باقی ہیں، میں اس کو بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو یعنی اللہ رب العزت اس پر بھی قادر ہے، اس کا رحم اس پر بھی قادر ہے کہ وہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ ہر اس گناہ جس پر معافی مانگ لی گئی، اصلاح کر لی گئی، تو اللہ اس گناہ کو کیا کر دے گا، نیکی اور حسنات میں تبدیل کر دے گا۔ مگر یہ کہ جو توبہ کر لے اور جو ایمان لے آئے اور عمل کر لے، عملاً صالحا، نیک عمل، تو یہی لوگ وہ ہیں جو بدل دے گا اللہ ان کی برائی کو حسنات بھلائیوں میں، اور ہے اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ آیت نمبر 71، ومن تابا، و اور من جو تابا توبہ کرے، و اور عملہ عمل کرے، صالحا نیک، پھر انا بے شک ہو وہ، یتوب الی اللہ متابا، یا وہ تابا الی، توبہ، ہاں بندہ توبہ کرے، توبہ الا مطلب بندہ توبہ کرے، اور توبہ اعلی اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے نا۔ تو یا وہ توبہ الا، وہ توبہ کرے اللہ، اللہ کی طرف، متابن پلٹ کر۔ توبہ کا مطلب اصل میں توبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے رجوع کرنا، پلٹنا، لوٹنا، اس کو کہا جاتا ہے توبہ، یعنی اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ توبہ کر لی یعنی اللہ کی جانب پلٹ آئے، پہلے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ سے دور ہو گئے تھے، توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اور جو توبہ کر لے اور عمل کرے نیک، تو بے شک وہ توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف، وہ پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف، متابن پلٹنا، اس کا پلٹنا۔ والذین یشہدون الزور، اب دیکھیں یہ جو ہم نے عباد الرحمن کی صفت پڑھ رہے تھے اس کو ابھی کنٹینیو کیا جا رہا ہے یہاں سے، آیت نمبر 72 سے۔ والذین یعنی وہ عباد الرحمن، اور والذین وہ لوگ جو لا یشہدون، لا نہیں یا وہ سب شہادہ گواہ بناتے، ازورا جھوٹ کے، نہیں وہ گواہ بنتے جھوٹ کے، یعنی کہ کوئی کیس ایسا آ گیا جس میں حق کے خلاف گواہی دینی پڑی تو وہ کبھی بھی اس چیز کی گواہی نہیں دیا کرتے۔ انسان سوچتا ہے نا یہ تو میرا ماں باپ ہے، یہ تو میرے رشتہ دار ہیں، مجھے تو ان کے ہی لیے گواہی دینی، چاہے وہ جھوٹ پر ہو۔ لوگ اپنی رشتہ داریاں دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں یہ ہمارے کنبے والے ہیں، لوگ یہ دیکھتے ہیں اس سے مجھے فائدہ کیا ہوتا ہے، اور پھر حق کو چھوڑ کر جھوٹ کے لیے گواہی دے دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا عباد الرحمن کبھی بھی جھوٹ کے لیے گواہ بن کر نہیں کھڑے ہوتے، اور وہ لوگ، وہ عباد الرحمن نہیں وہ گواہی دیتے جھوٹ کے لیے۔ وَإِذَا اور اذا جب مرو، والی سب مرہ گزر جاتے ہیں، گزرتے ہیں باللغوی، لغو بات پر، فضول بات پر، یعنی ان کا گزر جب کسی فضول چیز پر سے ہوتا ہے، مرو کراما، مرو وہ سب گزر جاتے ہیں، کرامن عزت سے، یعنی عزت دار لوگوں کی طرح وہ کیا کرتے ہیں، اس چیز کو اوائڈ کر کے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ اب سے فار ایگزامپل ایک شخص ہے گزر رہا ہے، اس کو شراب کھانا دکھائی دیا تو وہ کیا کرے گا، اپنی نگاہ جھکا کر آگے بڑھ جائے گا کہ یہاں پر تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا، اتنی ناپاک گندی جگہ ہے نجاست والی. تو عباد الرحمان کے بارے میں یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ جب کسی ان کا گزر جب کسی لغو فضول چیز پر سے ہوتا ہے تو وہ باعزت لوگوں کی طرح گزر جایا کرتے ہیں. اور وہ لوگ وہ جو نہیں گواہ بنتے جھوٹ پر، اور جب وہ گزرتے ہیں کسی لغو بات سے، لغو چیز پر، تو وہ گزرتے ہیں عزت دار بن کر، یعنی شریف آدمی کی طرح وہ گزر جاتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ جو اذا جب ذکروا، نصیحت کی جاتی ہے، واو کو سب نصیحت کیے پیش اور زیر ہے، نصیحت کیے جاتے ہیں. اور وہ لوگ جب نصیحت ان کو کی جاتی ہے، بھی آیاتی ربہم، بی سے آیات سے، ربی ربہم، ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے ان کو اگر نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا، لم نہیں، یا وہ واو الف سب خرا، گر پڑتے. کتنی مرتبہ ہم نے پڑھا نا، خرا سجدن، خرا سجدن یعنی سجدے میں گر پڑے. خوا را، را کا مطلب ہوتا ہے گر پڑنا. نہیں وہ گر پڑتے، لم نہیں، یا وہ والی سب خرا گر پڑتے، علا پر، ہا اس پر یعنی ان چیزوں پر، سمن و امین، سمن بہرے، بہرے، و امین اندھے بن کر. یعنی کہ کوئی بھی چیز جو ان کے سامنے سے گزرتی ہے، جب تک تحقیق نہیں کر لیتے، اندھے بہرے بن کے ہر چیز کو قبول نہیں کر لیتے کہ بھائی فال فار اٹ. یہ انگلش میں جو جملہ ہوتا ہے نا، وی ہیو فال فار اٹ، فال فار اٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گر گئے، مطلب ہم نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا ہے نا. تو وہ لوگ جب ذکر کیے جاتے ہیں، نصیحت کیے جاتے ہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے، نہیں وہ گر پڑتے اس کے اوپر بہرے اور اندھے بن کر، یعنی اس کو سوچ سمجھ کر ایکسپٹ کرتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ جو یقولون، یا وہ وانو سب قولو کہتے ہیں، ربنا، اب یہاں پر عباد الرحمن کی دوسری دعا بیان ہو رہی ہے. اے ہمارے رب، رب رب نہ ہمارے رب، حب عطا کر، لا لیے، نہ ہمارے لیے، الوہاب، اللہ کا نام ہے نا، وہبا اس کے روٹ لیٹر ہے واو ہابا، وہب یعنی عطا کرنا، دینا، اور الوہاب عطا کرنے والا، خوب عطا کرنے والا. اے ہمارے رب، حب عطا کر، لا لیے، نہ ہمارے لیے، من ازواجنا، من سے ازواج جوڑوں سے، اسپاؤزز سے، ناٹ نیسسریلی بیویوں کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیویوں کو ازواج کہا جاتا ہے، یعنی کہ اسپاؤزز، جوڑوں سے، نہ ہمارے جوڑوں سے، وذریاتنا، اور ذریت اولاد سے، نہ ہماری اولاد سے، ہماری ذریت سے، قرۃ اعین، قرہ یعنی ٹھنڈک، آئین آنکھوں کی، پلورل ہے نا، آئین کا پلورل آئین، آنکھوں کی ٹھنڈک. اور وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا کر دے ہمارے لیے ہمارے جوڑوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک. وجعلنا، اور جعلا بنا دینا ہمیں، للمتقین، لیے متقینہ، متقیوں کے لیے، امام لیڈر، ان کا پیشوا بنا دے، ان کا سردار بنا دے. اب یعنی اماموں کا سردار بننے کے لیے کیا بننا پڑے گا، خود کو بھی، سوری اماموں کا نہیں، متقیوں کا امام بننے کے لیے انسان خود متقی ہوگا، جبھی تو متقی والی گائیڈنس عطا کرے گا. اس کا مطلب ہم انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے کہ اللہ ہمیں بھی متقی بنا دے، اور اتنا متقی بنا کہ میں اس کی ٹیچر بن سکوں، اور ٹیچر کو تو علم اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہونا چاہیے. تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں عباد الرحمان کہ اے رب ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، یعنی ہمیں تقوی ان سے بھی زیادہ عطا فرما دے، تاکہ ہم ان کو بھی اسی چیز پر گائیڈ کر سکیں. اور وہ لوگ وہ سب جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، حب لنا عطا کر، لنا ہمارے لیے، ہمارے جوڑوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور بنا دے متقیوں کے لیے امام، یعنی متقیوں کا امام، پرہیزگاروں کا امام. اس دن ہی ہم سن رہے تھے مفتی مینگ کو، تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ ہر لیول پر پڑھنے کی ضرورت ہے. جو کنوار ہے وہ بھی پڑھے، جو شادی شدہ ہے وہ بھی پڑھے، جن کی اولاد ہے وہ بھی پڑھے. اس سچا جامع آیا، یعنی اتنی جامع دعا ہے کہ یہ ہر لیول پر کیا ہوگی، آپ کو وہ دے گی، مطلب سہارا عطا کرے گی. جو کنوارے ان کا نکاح ہو جائے گا کیونکہ ازواج کی بات ہو رہی ہے. پھر جو شادی شدہ ہے ان کے لیے تو ضرورت ہے کہ ان کے شوہر اور ان کی بیوی ان کے لیے کیا ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک، مطلب ان کے لیے زندگی آسان کرنے کا، سکون کا ذریعہ بنے. اور پھر
اس کے ذریعے سے اولاد کی دعا بھی آپ کر لیتے ہیں. اگر آپ نیولی ویڈ ہیں تو آپ کی اولاد کی بھی دعا ہو جاتی ہے. تو ہر طریقے سے ہر ایرینا کو یہ کور کرتی ہے دعا. تو ہر لیول پر اس کو کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 75. اولئک یہی لوگ یجزونا یا وہ واؤ سب جزا بدلہ اور پیش اور زبر ہے پیسے وہ جزا دیے جائیں گے. یہ وہی لوگ ہیں وہ جو جزا دیے جائیں گے بدلہ دیے جائیں گے. الغرفتا غرفہ کہا جاتا ہے چیمبر کو رومز کو بالا کھانے. جزا دیے جائیں گے بدلہ دیے جائیں گے بالا خانوں کا بیما اس کا جو اس وجہ سے جو صبرو واولفن سب نے صبرا صبر کیا. وَيُلَقَّوْنَ و اور یا وہ واؤن سب لقا ملاقات کروائے جائیں گے یعنی استقبال کروائے جائیں گے یعنی ان کا ویلکم کیا جائے گا. فیہا اس میں تحیتن و سلامن تحیہ دعا کے ساتھ و سلامن اور سلامتی کے ساتھ یعنی سلام ہو رہے ہوں گے اور دعاؤں سے ان کا ویلکم پورا ہوگا. کون کرے گا ویلکم؟ فرشتے کر رہے ہوں گے. یہی وہ لوگ ہیں وہ جو جزا دیے جائیں گے بدلہ دیے جائیں گے بالا خانوں کا یا غرفہ چیمبرز رومز بڑے بڑے مطلب رومز ہوں گے اس وجہ سے کہ ان سب نے صبر کیا یعنی دنیا میں جو صعوبتیں مصیبتیں اور دین کو فالو کرنے میں جو بھی مشکلات آئی اس پر صبر کر گئے اسی لیے اللہ نے ان کو یہ جزا کے طور پر دیا. اور وہ سب استقبال کیے جائیں گے گریٹ کیے جائیں گے یا ویلکم کیے جائیں گے اس میں تحیات دعا گریٹنگز اور سلام سلامتی کے ساتھ. آیت نمبر 76. خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں حسنت مستقرم و مقامہ. یہاں پر ابھی پچھلے اس میں کیا پڑھا تھا؟ ساعت مستقرم و مقامہ ہے نا. عباد الرحمن دعا کر رہے ہیں نا کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. انہا عذابہ قانا غرامہ انہا ساعت مستقرم و مقامہ. وہ بدترین مقام ہے بدترین جائے قرار ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت؟ وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. بہت خوبصورت کیا ہے وہ مستقر قرار کی جگہ ٹھکانہ و مقامہ جا قیام گاہ. آیت نمبر 77 the last آیا of the سورہ. قل آپ کہہ دیجئے ما یعبؤون کیا ہے یعبؤ ہے نا وہ ورڈ. قل آپ کہہ دیجئے ما یعبؤ کل آپ کہہ دیجئے ماں نہیں یا بہو یا وہ واو سب ابا عین با اس کے روٹ لیٹر ہے عین با حمزہ ابا یعنی پرواہ کرتا. آپ کہہ دیجئے نہیں وہ پرواہ کرتا بکم تمہارے لیے یا تمہاری ربی میرا رب. کہہ دیجئے نہ نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب. لو اگر لا نہیں دعاءکم دعا واؤ تم سب کی تم سب کی فقط پھر قد یقیناً کذبا جھٹلا دیا تم سب نے فسوفا پھر سوفا ان قریب یا وہ کونا ہوگا لزامن چمٹ جانے والا لازم ہو جانے والا یعنی جہنم کا عذاب جو ہے وہ لازم ہو جانے والا ہوگا تمہارے لیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو اس سے دعا نہ کرو. اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہو جائے گی. یعنی اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ماں نہیں یا بہو نہیں وہ پرواہ کرتا نہیں اس کو پڑی ہے اللہ رب العزت کو کوئی بے نیاز ہے نا وہ اس کو ضرورت نہیں ہے بکم تمہاری ربی میرے رب کو. آپ کہہ دیجئے نہیں ہے ضرورت نہیں ہے پرواہ تم سب کی میرے رب کو. لولا اگر نہیں دعا حکم تم دعا کرو اس سے تم پکارو اس کو یعنی تم جس کو پکارنا پکارتے رہو تمہیں اللہ کی ضرورت ہے اس کو تمہاری دعاؤں تمہاری پکار کی ضرورت نہیں ہے. فقط کذبتم تو یقیناً تم سب نے جھٹلا دیا. فسوفا تو ان قریب یقونا وہ ہو جائے گا لزامن لازم یعنی جہنم کا عذاب تمہارے لیے لازمی ہے وہ تمہاری جان چھڑانا اس سے مشکل ہو جائے گا. ریپیٹ کر لیں ٹھیک ہے. اندھے بہرے کا یہ معاملہ ہے کہ اندھا بہرا جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا نا وہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو اللہ نے یہاں پر اس جملے محاورے کہا ہے
کہ وہ اندھے بہرے بن کر نہیں پڑ جاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں. جس طرح اندھے بہرے حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، ویسا ان کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی، سمجھ آ گئی. جزاک بارک اللہ اللہ. فیکم. اللہ مزید فزید. چلیں ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقني يتفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.